بھیج کر کاغذ کی کشتی سمندر پار بلایا ہے مجھ کو۔ تاریخ 4 فروری، جگہ اسلام آباد، وقت شام 6 بجے۔ وہ کسی کے انتظار میں تھا، شدید انتظار۔ اس کے بالکل سامنے ولید بیٹھا تھا۔ یہ جگہ اسلام آباد کے ایک مشہور کیفے کی تھی جس کا نام جنک یارڈ تھا۔ بظاہر وہ بہت بے چین تھا۔ وہ کسی لڑکی کے ٹیبل کے پیچھے دوسری ٹیبل پر بیٹھا تھا۔ وہ لڑکی کسی سے بات کرنے میں مصروف تھی۔ وہ شاید کوئی اس کا جاننے والا تھا، کوئی قریب کا تھا۔ سلطان اس کی ہر حرکت پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ اس بار وہ لڑکی اسے بے وقوف نہیں بنا سکتی تھی۔ وہ ہر لحاظ سے محتاط تھا۔ وہ لڑکی اسے بخوبی دیکھ لیتی اگر ولید اس کے سامنے نہ بیٹھا ہوتا۔ اسلام آباد کے مشہور کیفے جنک یارڈ، جو کہ 18 مرکز اسلام آباد میں موجود تھا، لوگ وہاں چکن چائنیز پٹینی کھانے آتے تھے۔ یہ کیفے کچھ زیادہ بڑا نہیں تھا، لیکن یہ سلطان کی پسندیدہ جگہوں میں سے ایک تھا۔ لیکن اس وقت وہ کھانے پینے یا سکون حاصل کرنے نہیں آیا تھا۔ وہ اس وقت یہاں موجود تھا۔ اس کا تعلق اس پہیلی سے تھا جو اس نے بڑی مہارت سے بوجھی تھی۔ وہ لڑکی پہ کڑی نگاہ رکھے بیٹھا تھا۔ وہ لڑکی شاید جانتی تھی کہ اس پہ نظر رکھی جا رہی ہے، لیکن وہ ظاہر بالکل نہیں کر رہی تھی۔ اس کا لباس مکمل ضرور تھا، لیکن دکھنے میں پرانے طرز کا تھا، جیسے پہلے لوگ پرانے مذہب کا پہنا کرتے تھے۔ شاید اس کے مذہب کا تعلق بھی عیسائیت سے تھا۔ وہ مسلمان نہیں تھی۔ اس کی نظریں کیفے میں بیٹھے ہر شخص کو نوٹ کر رہی تھی۔ ولید اس بار یہ ہمیں دھوکہ نہیں دے سکتی۔ یہ بات تو طے ہے کہ پہیلی کے پیچھے کے راز میں سے یہ لڑکی کچھ نہ کچھ تو جانتی ہے، اور وہ میں پتہ لگا کے رہوں گا۔ ولید نے تھوڑا سا سر نیچے کیا تھا۔ لیکن سر، اگر ہم پتہ نہ لگا سکے تو، یا وہ بھی ایک مہرہ ہوئی تو؟ ولید نے اپنی رائے پیش کی۔ جو بھی ہے اب جلد سامنے آئے گا۔ ہمیں انتظار کرنا ہوگا، ہمیں دیکھنا ہوگا وہ کیا کرتی ہے، کس سے ملتی ہے، اس کا مقصد کیا ہے۔ یس سر۔ وہ وہاں مزید کچھ لمحے بیٹھی، پھر وہ وہاں سے اٹھی اور باہر کی طرف کی۔ سلطان نے اس کی ایک ایک چیز نوٹ کی تھی۔ اس نے براؤن چمڑے کے بوٹ پہنے ہوئے تھے، بالوں میں اس نے کراؤن پہن رکھا تھا، باقی بالوں کو کھلا چھوڑا تھا۔ سفید سے کلر کی فراک پہن رکھی تھی جس پہ کالے رنگ کی ڈوریاں بندھی ہوئی تھی۔ وہ واقعی کوئی پرانے طرز عمل کا لباس تھا۔ رنگت صاف تھی، میک اپ نہ ہونے کے برابر تھا۔ وہ کیفے کا دروازہ کھول کے باہر نکلی۔ ولید اس آدمی کو پکڑا، اسے جانے مت دینا، اور ہاں، میرا انتظار کرنا، کہہ کے وہ جلدی سے وہاں سے نکل کے اس لڑکی کے پیچھے گیا تھا۔ وہ لڑکی کیفے سے نکلی اور سیدھا چلتے گئی۔ سلطان اس کے پیچھے تھا، بالکل پیچھے۔ وہ چلتی ہوئی ایک ٹیکسی میں بیٹھی۔ سلطان کی نظریں ہر پل اس پہ تھی۔ وہ بھی اس کے پیچھے دوسری ٹیکسی میں بیٹھا تھا۔ تقریباً 10 منٹ کے فاصلے پر وہ دوسرے کیفے کے سامنے اس کی ٹیکسی رکی۔ اس سے پیچھے کچھ فاصلے پہ سلطان بھی رکا تھا۔ شاید وہ لڑکی جانتی تھی کہ کوئی اس کے پیچھے ہے۔ وہ اتر کے ایک لمحے کے لیے کیفے کے سامنے رکی، پھر اس نے ایک دم مڑ کے دیکھا، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ شاید وہ وقت سے پہلے ہی پیچھے ہٹ گیا تھا۔ اس کے چہرے پہ بالکل ہلکی سی مسکراہٹ آئی، اور وہ سامنے کرسپینو کیفے میں داخل ہوئی اور اندر جا کے وہ تیسرے ٹیبل پر بیٹھ گئی۔ سلطان اس کے پیچھے دوسرے ٹیبل پہ بیٹھا تھا۔ وہ نظر تو نہیں آ رہا تھا، لیکن پھر بھی مینیو کارڈ آگے کر کے اس نے اپنا چہرہ چھپا رکھا تھا۔ وہ لڑکی مزید 2 منٹ بیٹھ کے کسی کا انتظار کرتی رہی، پھر کیفے کا دروازہ کھول کے کوئی اندر داخل ہوا۔ اسے دیکھ کے سلطان بالکل چل تھا، ساکت۔ وہ ایک دم کھڑا ہوا۔ وہ کیفے کے دروازے کے دائیں طرف بیٹھا تھا، اس لیے وہ اندر داخل ہونے والے شخص کو دیکھ سکتا تھا، لیکن اندر داخل ہونے والا اسے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اسے دیکھ کے وہ ایک دم کھڑا ہوا۔ اسے اپنا گلا خشک ہوتا محسوس ہوا۔ اسے سمجھ نہیں آیا کہ کون غدار ہے اور کون نہیں۔ وہ جو کیفے میں داخل ہوئی، وہ چلتی ہوئی ہولو پیرا کے پاس آئی اور اسے ہائی ہیلو کر کے وہاں بیٹھ گئی۔ سلطان کو اب تک اپنی بصیرت پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ بار بار ٹیبل کی طرف دیکھ رہا تھا۔ شاید اسے ڈر تھا کہ شاید اس نے دیکھنے میں غلطی کر دی ہو۔ وہ آہستہ سے نیچے بیٹھا اور اپنے گلے پہ ہاتھ پھیرا۔ وہ اب شاید کوئی بات کر رہی تھی۔ ہولو پیرا کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ وہ جان ہی نہیں پا رہا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کیا سچ، کیا جھوٹ، کیا حقیقت، کیا فریب۔ اس نے دوبارہ سامنے دیکھا، پھر بڑی بے دردی سے اس کے منہ سے نکلا، ہمالا۔ 10 دن قبل۔ کیا بات ہے آہان، تم کچھ پریشان سے ہو؟ فریسا نے کینٹین میں داخل ہوتے ہی کہا تھا۔ آہان نے اس کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پہ ایک الگ ہی چمک تھی جو آہان کو بالکل بھی پسند نہیں آئی تھی۔ وہ آ کے اس کے سامنے بیٹھی تھی، مناہی لاش نہیں آئی تھی۔ آہان کچھ لمحے اسے دیکھتا رہا۔ وہ کیسا محسوس کر رہا تھا، یہ شاید وہ کبھی بھی الفاظوں سے بیان کر ہی نہیں سکتا تھا۔ اس کے دل کی دھڑکن آج آہستہ تھی، بے حد آہستہ۔ کیا تم میرے ساتھ چلو گی کچھ دیر کے لیے؟ آہان نے شائستگی سے پوچھا تھا۔ فریسا کو اس بات کی امید بالکل نہیں تھی۔ وہ اس سے اس بات کی توقع بھی نہیں کر رہی تھی۔ وہ عجیب سی نظروں کے ساتھ کئی لمحے اسے دیکھتی رہی۔ یہ پہلی بار ہوا تھا کہ وہ براہ راست اس کی آنکھوں میں ڈر دیکھ رہی تھی، براہ راست اس کی آنکھوں میں ابھرتا ہوا خوف دیکھ رہی تھی۔ 2 سے 3 لمحے وہ سوچتی رہی، پھر آہستہ سے سر اس بات میں ہلایا،
وہ احان کے ساتھ بائک پہ گئی تھی، اگر کوئی اسے دیکھ بھی لے تو اسے کوئی ڈر یا خوف نہیں تھا۔ تقریباً 5 منٹ گاڑی چلنے کے بعد وہ اسے ایک ریسٹورنٹ میں لایا تھا جو مکمل طور پہ سجا ہوا تھا اور وہاں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ شاید احان نے یہ سب اس کے لیے کیا تھا، وہ شاید مکمل ریسٹورنٹ ہی بک کروا چکا تھا۔ پریسا نے حیرت سے سب دیکھا تھا، اس کے دماغ میں یکدم کچھ آیا تھا، وہ دعا کر رہی تھی کہ ایسا کچھ بھی نہ ہو، اس کا خیال غلط ہو، اس کا گمان، اس کا تصور جھوٹ ہو۔ لیکن ابھی شاید ہی ممکن نہیں تھا۔ وہ اسے لے کر اندر گیا، اسے بٹھایا۔ پریسا نے کچھ بھی کھانے سے انکار کر دیا تھا، وہ اس کی آنکھوں کو دیکھ رہی تھی، اور آنکھیں ہمیشہ سچ کہتی ہیں، لیکن ہم الفاظوں کی پرواہ کرتے ہیں، اس پہ غور کرتے ہیں۔ احان کے گلے کی گلٹی ابھر کے معدوم ہو رہی تھی۔ یہ لمحہ، یہ وقت اس کی زندگی کا اہم ترین تھا۔ آج وہ آر یا پار کی کشمکش میں تھا۔ اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ اسے دیکھا، پھر اپنی جگہ سے کھڑا ہوا اور چلتا ہوا قریب آیا۔ پریسا بھی کھڑی ہو چکی تھی، اسے یہ لمحے ایک دم ہی سمجھ نہیں آ رہے تھے۔ وہ اس کے سامنے، بالکل سامنے کھڑا تھا، پھر اس نے آہستہ سے اس کے دونوں ہاتھ پکڑے۔ پریسا اسے بوکھلائی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اس نے یک دم اپنے ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کی، لیکن ناکام ہوئی، کیونکہ اس نے اس کے ہاتھ مضبوطی سے پکڑ رکھے تھے۔ اب وہ الفاظوں کا چناؤ کر رہا تھا۔ یہ سب اچانک کیا ہو رہا تھا؟ وہ تو سوچ کے رہ گئی۔ اس نے خود پہ قابو کیا اور بولنا شروع کیا۔ پریسا، میں نہیں جانتا یہ کب ہوا، کیسے ہوا، میں بس اتنا جانتا ہوں کہ یہ ہو کیا ہے، اور پوری شدت سے ہوا ہے۔ میں آج بھی بس ہو گیا تھا۔ میری ہر تکلیف، میری ہر اذیت، میرے ہر دکھ کا مرہم صرف اور صرف تم ہو پریسا، صرف تم۔ وہ جو سانس روکی سن رہی تھی، اس کے کندھے یکدم ڈھلے تھے۔ اس نے بولنا جاری رکھا، میں نہیں جانتا میں ٹھیک بھی کر رہا ہوں تمہاری نظر میں یا نہیں۔ یہ شدت اب میں اور برداشت نہیں کر پاؤں گا۔ میری زندگی کے لمحے تمہارے ساتھ بانٹنا چاہتا ہوں، تمہیں ہمیشہ کے لیے اپنے دل میں رکھنا چاہتا ہوں۔ مجھے اس گہری کھائی سے نکال دو پریسا۔ اسے ایک لمبا سانس لیا۔ پریسا اسے یک ٹک بے یقینی سے دیکھ رہی تھی، اور وہ ہر حال میں آج اسے بتا رہا تھا۔ آج احان ملک یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اسے پریسا حیات سے عشق ہو چکے۔ ہاں پریسا، احان ملک کو تم سے عشق ہو گیا ہے۔ وہ ایک ڈر سے بول رہا تھا، وہ ڈر جو انتہا سے ابتدا ہوتا ہے، جو اذیت کے آخری سرے پہ موجود ہوتا ہے۔ پریسا نے آہستہ سے اپنے ہاتھ اس کے ہاتھوں سے نکالے۔ احان نے گھبرا کے اپنے خالی ہاتھوں کو دیکھا، اس کے دل نے یک دم دہائی دی، نہیں اللہ نہیں۔ پریسا نے اسے خالی نظروں سے دیکھا، پھر اپنا رخ دوسری طرف کر لیا۔ یہ کیا؟ پریسا حیات نے احان ملک سے منہ موڑ لیا، جیسے دور و دیوار نے اس کا مذاق اڑایا ہو۔ پریسا خود میں ہمت پیدا کر رہی تھی، وہ اس کے بولنے کا بے حد منتظر تھا۔ صورتحال کافی گمبھیر ہو چکی تھی، وہ نہیں سن سکتا تھا جو اس وقت اس کا دماغ کہہ رہا تھا۔ پریسا نے بھاری ہوتے دل کے ساتھ ایک لمبی سانس خارج کی۔ احان نے اپنے یک ہوتے ہاتھوں کو دیکھا، کیا وہ واقعی خالی ہاتھ رہ گیا تھا؟ اس کی آنکھیں لبالب پانی سے بھر گئی۔ آئی ایم سوری احان۔ ایک آنسو اس کی آنکھ سے نکلا۔ یہ الفاظ اس کے لیے اس وقت ویسے تھے جیسے ایک جنگ کے بعد طبیب نے اسے اس کے پیارے کی موت کی خبر سنائی ہو۔ وہ اب بھی رخ موڑے کھڑی تھی، اس کی آنکھوں میں دیکھ کے بولنا اس کے لیے مشکل تر ہو گیا۔ اس کے گال بھیگ رہے تھے، وہ مسلسل اپنے ہاتھوں کو دیکھ رہا تھا، یہ اسے کرنا ہی تھا۔ اور پھر آہستہ سے بولی، آئی ایم سوری احان، میں سلطان سے محبت کرتی ہوں، اب میں ان کی امانت ہوں۔ اب اس کے سامنے اس کے سارے ڈر واضح ہو گئے تھے۔ نہیں، اس کے منہ سے بھی اختیار نکلا۔ پریسا مڑی اور اسے دیکھے بغیر وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ احان ٹرانس کی کیفیت میں کچھ دیر وہاں کھڑا رہا، پھر نیچے زمین پر بیٹھتا چلا گیا۔ اس کی آنکھوں میں اس وقت کیا نہیں تھا، دکھ، درد، سب کچھ ختم ہو گیا تھا، سب کچھ۔ وہ اپنی بازی ہار گیا تھا، زندگی کی بازی، محبت کی بازی، مختصر اپنی سانسوں کی بازی۔ وہ واقعی سب کچھ ہار گیا، سب کچھ۔ وہ یک تک خاموشی سے اپنے ہاتھوں کو دیکھتا رہا۔ وہ کون سی لکیریں تھیں جو اس کے ہاتھوں میں نہیں تھی؟ وہ کون سی لکیریں تھیں جو سلطان کے ہاتھوں میں تھی؟ یہ لمحہ کتنا اذیت ناک تھا کہ اب زندگی اس کے بغیر گزارنی ہوگی۔ نہیں، اسے یک دم اپنے دل پہ ہاتھ رکھا۔ ایک لمحہ، فقط ایک لمحہ لگتا ہے، اور سارا مان، سارا بھرم لمحوں میں چکنا چور ہو جاتا ہے۔ اس کا مان، اس کی محبت، سب کچھ فقط ایک لمحے میں ٹوٹ گیا تھا۔ اس نے ایک لمبا سانس لیا، جیسے کوئی اس کی سانسیں اس پہ تنگ کر رہا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں جو محسوس کرتا ہوں وہ نہیں کرتی؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ ایسا کیسے کہہ سکتی ہے کہ اسے مجھ سے محبت نہیں؟ وہ کیسے مجھ سے نہیں سلطان سے محبت کر سکتی ہے؟ کیا میرے دل نے اسے جاننے میں غلطی کر دی؟ کیا میں غلط فہمیوں میں ہی سب کچھ ہار گیا؟ اس کی آنکھیں لال ہو رہی تھی، وہ زمین پہ گھٹنوں کے بل بیٹھا تھا، آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے۔ وہ یک تک اپنے یک ہاتھوں کو دیکھ رہا تھا، ان ناکام لکیروں کو دیکھ رہا تھا جن میں پریسا کا نام نہیں تھا۔ اس کے ہونٹ کپ کپا رہے تھے، شاید وہ کسی معصوم بچے کی طرح آنسو ضبط کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کے گلے میں کچھ اٹک سا رہا تھا، کوئی پھانس سی چبھ رہی تھی، کہ اس کے دل کو بے دردی سے، بڑی بے رحمی سے دبوچ رہا تھا۔ وہ تکلیف میں تھا، بے حد تکلیف میں۔
ہر وقت مسکرانے والے چہرے پر سے اب شاید مسکراہٹ چھین لی گئی۔ وہ وقت کے ہاتھوں بہت برے طریقے سے مار کھا گیا تھا۔ ایسا کیوں ہوا؟ اللہ کیوں؟ اس کے لب آہستہ سے ہلے۔ ایک تو آدم ذات کی یہ بڑی خامی ہے کہ جب اسے تکلیف ہوتی ہے، کچھ نہیں ملتا، تو وہ فوراً ہی رب سے شکایت کرنے لگ جاتا ہے، اس سے سوال کرنے لگ جاتا ہے یہ حق آدم کو کس نے دیا؟ یہ حق کا وہ حقدار بھلا کب بنا؟ اس کا حق آدم کے پاس نہیں ہے، اس خدا کی چیزیں ہیں، وہ دے یا چھین لے۔ ہم کون ہوتے ہیں کوئی سوال کرنے والے؟ اس کی آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے جنہیں اس نے بڑی بے دردی سے رگڑا تھا، لیکن وہ شاید باہر آنے کے لیے مچل رہے تھے۔ وہ کھڑا ہوا، اس کا وجود آہستہ سے لرزش کا شکار تھا، اس سے مسکرانا چاہا لیکن ناکام رہا۔ آنسو بڑی بے دردی سے ٹپ ٹپ کر کے گر رہے تھے۔ اس نے اٹھ کر ایک نظر پورے ریسٹورنٹ کو دیکھا۔ اظہار سے پہلے یہ گلابوں سے جتنے حسین لگ رہے تھے، اب اتنے ہی زہر لگ رہے تھے۔ اس نے ٹیبل پہ رکھے گلابوں میں سے ایک گلاب اٹھایا، اسے اپنی نظروں کے سامنے کیا۔ اس کا دل چاہا اسے توڑ دے، ختم کر دی۔ وہ مزید 2 لمحے اسے دیکھتا رہا۔ آہ، میرا دماغ میری محبت کے آگے جیت گیا نا، میری محبت کے آگے آخر سلطان کی حیثیت جیت گئی نا۔ اس نے وہ پھول نیچے پھینکا اور بے دردی سے اس پہ پاؤں رکھا اور جبڑے بھینچ کے اسے مسل دیا۔ یہ پھول نہیں تھا، ایک عدد گلاب نہیں تھا جسے وہ بے دردی سے مسل رہا تھا، یہ اس کی محبت تھی، اس کی زندگی تھی، اس کے جذبات تھے، احساسات تھے جسے وہ اپنے پیروں تلے روند رہا تھا۔ آخر کہاں کمی تھی؟ آخر اس کی محبت کیوں ادھوری رہ گئی؟ اس وقت اسے ایک کندھے کی ضرورت تھی، ایک ساتھ کی ضرورت تھی۔ وہ کھڑا تھا جب کوئی زبردستی مسکراتا ہوا اندر داخل ہوا۔ وہ مناہل تھی جو یوں نہیں آئی تھی، اور آنے کے بعد اسے پتا چلا تھا کہ یہ دونوں یہاں ہیں۔ پھر احان نے اسے جگہ کا بتا دیا تھا اور وہ اس موقع کو سیلیبریٹ کرنے آ گئی تھی بڑی بے دردی سے، بالکل احان کی طرح۔ وہ بہت بڑی مسکراہٹ کے ساتھ اندر داخل ہوئی اور سامنے احان کو دیکھ کے اس کے قدم یکدم ٹھٹکے۔ بھلا وہ کیسے پہچان نہ پاتی کہ ابھی کیا ہوا ہے؟ بھلا وہ کیسے نہ سمجھ پاتی، کیسے نہ دیکھ پاتی کہ ابھی اس کی آنکھوں میں کیا ہے؟ وہ حیرانی سے اسے دیکھتی رہی، پھر اس کی نظر اس کے پاؤں پہ پڑے گلاب پہ گئی۔ آہ، مطلب اس سے آگے وہ کہہ نہیں پائی تھی۔ اس درد کا اندازہ تو اسے تھا۔ وہ آہستہ سے چلتی ہوئی اندر آئی، وہ ابھی جبڑے بھینچے کھڑا تھا۔ مناہل کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اسے دیکھ کے خوش ہو یا دکھی۔ وہ چلتی ہوئی قریب آئی اور اس کے کندھے پہ نرمی سے ہاتھ رکھا۔ وہ یکدم چونکا۔ اس لمحے وہ کسی کا سامنا نہیں چاہتا تھا، وہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی اسے اس حال میں دیکھے۔ کچھ لمحے کے لیے ہی صحیح، کچھ وقت کے لیے ہی صحیح، وہ ان سب سے کہیں دور خود کو پرسکون کرنا چاہتا تھا۔ اس سے چونک کے سر اٹھا کے دیکھا، اور یہی وہ لمحہ تھا جب دونوں کی بے بس نظریں ملی۔ دونوں کی ہی محبت یک طرفہ تھی، اور ایک طرفہ محبت تو آزمائش ہوتی ہے۔ وہ دونوں بھی تو آج آزمائش میں تھے۔ احان نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، اور نہ جانے کیوں آج پہلی بار احان کو وہی درد نظر آیا جو وہ محسوس کر رہا تھا۔ اسے بتانے کی ضرورت نہیں تھی جو ابھی ہوا تھا۔ اس کی آنکھ سے آنسو نکلے اور مناہل کے قدموں میں گرا تھا۔ اس نے ہولے سے اس کا کندھا تھپکا تھا۔ شاید یہ تسلی تھی جو ایک ناکام عاشق نے دی تھی۔ وہ بے دردی سے روتی آنکھوں سے اسے دیکھتا چلا گیا۔ وہ اس کے بولنے کی منتظر تھی، لیکن وہ شاید بولنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ وہ انتظار میں تھی اس کے منہ سے سننے کے لیے کوئی شکوہ، کوئی شکایت یا کچھ اور، لیکن وہ خاموش تھا، بالکل خاموش۔ بڑی ماں، میں کل اسلام آباد جا رہا ہوں۔ خبر تھی یا دھماکہ جو بڑی ماں پہ ہوا تھا؟ وہ جو اپنے کمرے میں آرام کر رہی تھی، یکدم سے بے چینی کا شکار ہوئی۔ رات کے 11 بج رہے تھے اور وہ مکمل تیاری کی بات کہہ رہا تھا کہ وہ اجازت لینے آیا۔ یہ کیسی اجازت ہے؟ بڑی ماں نے اسے بوکھلائی نظروں سے دیکھا تھا۔ سلطان کو اس بوکھلاہٹ کی وجہ سمجھ نہیں آئی تھی، لیکن وہ نظر انداز کر گیا۔ وہ جو آرام کر رہی تھی یکدم اٹھ کے بیٹھی، جانے کہ ان کے چہرے پہ سختی کے آثار آ گئے۔ وہ سمجھ نہیں پایا۔ آپ اجازت لینے آئے ہیں یا بتانے؟ دونوں۔ اس نے اگلے ہی لمحے کہا۔ بڑی ماں نے اسے ایک نظر ذرا سختی سے دیکھا تھا، لیکن آپ نہیں جا سکتے۔ اب باقی سلطان کے چہرے پہ حیرت ابھری۔ وہ آخر ایسا کیوں کہہ رہی تھی؟ اگر تم اپنی زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو تمہیں 3 چیزیں ہمیشہ محتاط سے چلنی ہوگی۔ پہلے، اپنی انکم کسی کو مت بتائیں کہ آپ کیا کماتے ہیں یا آپ کی آمدنی کا کیا ذریعہ ہے۔ کوئی آپ کے کتنے بھی قریب کیوں نہ ہو، لیکن آپ کی ذات سے بڑھ کر نہیں ہے، اور اگر وہ کوئی ہے تو وہ صرف اللہ کی ذات ہے، اور ہمیشہ یاد رہے وہی سب سے بڑا اور بہتر انسان کا ہمراز ہے۔ اس کی بصیرت سے کچھ بھی اوجھل نہیں۔ اور دوسری چیز سب سے اہم اور خاص ہے، جس کے بارے میں تو شاید اس انسان کو بھی پتہ نہیں ہونا چاہیے جس سے آپ محبت کرتے ہیں۔ کسی انسان کو بتانے کی ضرورت نہیں کہ آپ کے لیے وہ کیا ہے۔ آپ کی لو لائف ہمیشہ ایک راز ہونی چاہیے جس کے بارے میں اس انسان کے علاوہ شاید کسی کو پتہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور تیسری اور آخری چیز آپ کی جو پرائیویٹ ہونی چاہیے، وہ آپ کا اگلا قدم، آپ کا اگلا موو ہے۔ یہ راز ہونا چاہیے، پھر شاید آپ کبھی ناکام نہیں ہوں گے۔ اس کے علاوہ بھی ایک چیز ایسی ہے جس کے بغیر آپ کامیاب نہیں ہو سکتے، وہ ہے نیت۔
کیونکہ سارے اعمالوں کا دار و مدار نیت پر ہے۔ وہ بڑی ماں کو دیکھ رہا تھا۔ لیکن کیوں؟ ہم نے کہا نا سلطان، آپ اسلام آباد نہیں جا سکتے۔ بڑی ماں کا لہجہ سخت تھا، وہ ہر حال میں روک لینا چاہتی تھی، لیکن سلطان ہر حال میں جانا چاہتا تھا۔ بڑی ماں ایک صرف وجہ بتا دے رکنے کی۔ اس نے اپنے مخملی انگلیوں سے اپنا ماتھا مسلا، وہ تو پہلے ہی پریشان تھا۔ سلطان، ہم آپ کی بڑی ماں ہیں اور وجہ بتانا ضروری نہیں ہے، لیکن ہاں، میرے حکم کو ماننا ضروری ہے۔ آج اس نے بڑی ماں کی آنکھوں میں ایک عجیب سا ڈر، ایک عجیب سا خوف دیکھا تھا، اور وہ سلطان کی جان کا تو بالکل نہیں تھا۔ بھلا آنکھیں کب جھوٹ بولا کرتی ہیں، اور بھلا کب ایسا ہو سکتا تھا کہ سلطان آنکھوں کے بھید نہ جان پائے؟ لیکن وہ قصداً نظر انداز کر گیا۔ آپ فکر نہیں کریں بڑی ماں، میں نہیں جا رہا۔ وہ ایک لمحے کے بعد بولا تھا، یکدم ان کی آنکھوں میں ٹھنڈا سا تاثر آیا۔ وہ بھی سلطان کی آنکھوں سے مخفی نہ رہ سکا۔ لیکن اس کی بات ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی، لیکن آج رات میں کراچی کے لیے نکلوں گا، وہاں میری کچھ میٹنگز ہیں، میں جلد واپس آؤں گا۔ وہ ایک یا دو لمحے اسے دیکھتی رہی، بالکل نرم نگاہوں سے، پھر اس کے گال کو تھپ تھپایا اور آہستہ سے بولی، ٹھیک ہے۔ اس نے سر اس بات میں ہلایا اور ہمیشہ کی طرح ایک ہی جملہ بولا، اپنا خیال رکھیے گا، کہہ کے وہ دروازے کی طرف لپکا تھا۔ آج سے ہی تو اس کا سفر شروع ہوا تھا، وہ سفر جس کی منزل کے کوئی آثار دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ ابھی وہ دروازے کی طرف ہی گیا تھا، اسے اپنی پشت پہ نظروں کی تپش محسوس ہو رہی تھی، لیکن وہ دماغ کی سنے بغیر نظر انداز کرتا جا رہا تھا کہ یکدم بڑی ماں نے پکارا تھا، سلطان۔ اس کے قدم رکیے، اس نے آہستہ سے بس گردن موڑ کے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ یہ کیسا گمان اسے ہو رہا تھا؟ بڑی ماں نے اسے آہستہ سے پوچھا تھا، تم کراچی ہی جا رہے ہو نا؟ اس بات پہ اس کے ماتھے کی بل ختم ہوئے۔ یہ کس چیز کا ڈر تھا انہیں؟ کیا وہ کچھ چھپا رہی تھی؟ کیا وہ اسے کچھ کہنا چاہتی تھی؟ جو بھی تھا ٹھیک نہیں تھا۔ سلطان نے سر اس بات میں ہلایا اور وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اسے کتنے دن لگیں گے۔ اب اسے اپنی پیکنگ کرنی تھی اور اسے اپنے سفر پہ سلطان کو نکلنا تھا۔ یہ دنیا نا بہت اچھی ہوتی ہے، اس لیے یہ اچھائی کی زیادتی بھی برداشت نہیں کر پاتی، اور پھر یہ اچھے لوگوں کو جلد ختم کر دیتی ہے۔ اس لیے اگر دنیا میں رہنا ہے نا تو اچھائی برائی کا توازن برقرار رکھنا ہوگا، ورنہ دنیا تباہ ہو جائے گی۔ جانتے ہو، کیل بھی وہی ٹھوکی جاتی ہے جو سیدھی ہوتی ہے، ٹیڑھی کیل کو ہتھوڑی کبھی بھی نہیں ٹھوکتی، یاد رکھیں۔ اور اس دنیا کے ساتھ نہ انسان کو دنیا کے جیسا ہی سلوک کرنا چاہیے، ورنہ آپ اندر ہی اندر رفتہ رفتہ ختم ہوتے جائیں گے۔ کیوں؟ یہ کوئی بھی جان نہیں پائے گا، آپ بھی نہیں۔ آپ کس کے انتظار میں بیٹھی ہو؟ لہجے میں طنز واضح تھا۔ ہمیشہ نے نظریں اٹھا کے اوپر دیکھا۔ یہ جگہ کوئی جیل جیسی معلوم ہو رہی تھی۔ وہ سلاخوں سے دور پیچھے کہیں سر جھکائے پاؤں لٹکائے سنگل بیڈ پہ بیٹھی تھی، یوں جیسے وہ انتظار کے آخری لمحے پہ ہو۔ اس کے بال گندے بکھرے ہوئے تھے، آنکھیں سیاہ زرد تھیں، یوں جیسے کمزوری بے حد ہو۔ کون سا جذبہ، کون سا احساس تھا جو اسے زندہ رکھے ہوئے تھا؟ بولو، کس کے انتظار میں ہو؟ وہ جس کے لیے وہ لفظ ٹھہر ٹھہر کے ادا کر رہی تھی۔ تم موت سے لڑ ہو، وہ تو کسی اور کا ہو گیا۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلی، یوں اچانک اس کا دل سکڑ کے پھیلا تھا، لیکن اگلے ہی لمحے اس نے عجیب سی نظروں سے سامنے کھڑی ہیرا ماسی کو دیکھا۔ جانے اس کی آنکھوں میں ایسا کیا تھا کہ ایک پل کے لیے تو اس کی مسکراہٹ ہی سمٹ گئی تھی، اور اس اگلے لمحے میں امیشا کے چہرے پر مسکراہٹ ہے، اور وہ آہستہ سے بولی، تم کچھ نہیں جانتی۔ اس کا بھروسہ قابل فخر تھا۔ بھلا وہ کیسے مان لیتی کہ اس کے 18 سال کا انتظار آئے گا کیا؟ وہ کیسے مان لے کہ کوئی بنا محنت کے سلا لے جائے؟ وہ کیسے مان لے کہ کوئی اس سے اس کا سب کچھ ایک پل میں لے جائے، جس کی خاطر اس نے 18 سال سے سورج نہیں دیکھا، وہ جس کی محبت نے اسے آج تک زندہ رکھا، اسے مرنے نہیں دیا؟ وہ کیسے مان لے کہ وہ محبت دھوکہ ہے؟ وہ کیسے مان لے کہ کوئی اس کے سلطان کو اس سے چھین لے گا؟ وہ کیسے مان لے کہ اس کے بھروسے کا سفید موتی سیاہ ہو گیا؟ نہیں، وہ یہ نہیں مان سکتی، کبھی نہیں مان سکتی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی دھڑکن تو اس کا ساتھ چھوڑ سکتی ہے، لیکن سلطان نہیں، یہ تو ممکن ہی نہیں تھا۔ وہ نہیں مان سکتی۔ اس کی محبت اتنی مضبوط تو تھی کہ کسی کی باتوں کو وہ سچ نہ مانے، اس پہ یقین نہ کرے۔ دل بھلا کب کسی کی سنتا ہے؟ وہ بھی نہیں سن رہی تھی۔ ایک پل کے لیے ہیرا ماسی نے اسے ترسی نگاہ سے دیکھا، اور اگلے ہی پل وہ زور سے ہنسی۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تمہارا یہ انتظار کسی کام آئے گا؟ نہیں امیشا رحمان، نہیں۔ تمہاری محبت تو پریسا لے چکی، تمہاری محبت تو ختم ہوگی، فنا ہوگی۔ وہ خاموش رہی، بالکل خاموش۔ جیل کی سلاخوں نے اسے بے بس نظروں سے دیکھا تھا۔ یہ انتظار تو وسیع تر ہوتا جا رہا تھا۔ یہ خبر شاید تمہاری موت کے لیے کافی ہوگی کہ سلطان اب تمہارا نہیں رہا۔ وہ تم سے اس نے اپنا چہرہ سلاخوں کے بالکل ساتھ کیا۔ آج بھی اس کے چہرے پہ ماسک تھا، ایک روشن دان کے علاوہ وہاں کچھ نہیں تھا۔ اب یہ اندھیرا تو شاید اس کے اندر پھیل جائے گا، اب اس کی جڑیں اس کے دل تک پہنچے گی۔ وہ سن رہی تھی اور وہ بے دردی سے بول رہی تھی، اب تمہیں واقعی مر جانا چاہیے۔ صفاقی کی کوئی حد بھی تو نہیں تھی؟ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، یہ ممکن نہیں۔ امیشا نے آہستہ سے سر نفی میں ہلایا۔
یہ کیا ہوا؟ اتنی محنت کے بعد بھی کوئی صلہ نہیں، اتنی بڑی جنگ کے بعد بھی کوئی سپاہی نہیں، کوئی تخت و تاج نہیں، کوئی بادشاہ نہیں، کوئی رانی نہیں، یہ کیسے ممکن تھا؟ نہیں، تم جھوٹ بول رہی ہو، یہ سچ نہیں ہے، اس نے آہستہ سے کہا تھا۔ یہ لڑکی انتہائی کمزور تھی، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس نے ایک بار پھر نفی میں گردن ہلائی۔ ایک بات کان کھول کر سن لو، ہیرا ماسی نے چبا چبا کے بولا، یہ دنیا، یہ تخت و تاج میرا ہے، صرف میرا، اور جس دن مجھے جام ملا اس دن کوئی زندہ نہیں رہے گا، تمہیں اور سلطان کو خود اپنے ہاتھوں سے ماروں گی۔ یہ دنیا میری ہے، میں یہاں راج کروں گی، یاد رکھو۔ ہیرا مانسی مالکین ہے تم سب کی، کہہ کے وہ وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ دروازہ پھر سے بند ہو گیا اور وہ پھر سے دروازے کے اس پار رہ گئی۔ دو آدمی جو اس بڑے سے کمرے کے باہر پہرا دے رہے تھے وہ پھر سے کھڑے ہو گئے تھے، وہ چلی گئی تھی۔ امیشا نے اپنے خالی ہاتھوں کو دیکھا، ایک اندیکھا چہرہ اس کے سامنے تھا۔ دیکھ لو سلطان، میں نے اس کی بات پہ یقین نہیں کیا، میں جانتی ہوں میری قربانی رائگاں نہیں جائے گی، میں جانتی ہوں پھولوں کا وہ درخت جو ہم نے مل کے لگایا اسے کوئی کاٹ نہیں سکتا، میرا باغ آج بھی ہرا ہے، میرا دل، اس نے آج آنسوں کو نہیں روکا تھا، بہنے دیا تھا، میرا دل آج بھی تمہارے لیے ہی دھڑک رہا ہے سلطان، میں آج بھی تو صرف تمہارے لیے زندہ ہوں۔ میں جانتی ہوں وہ جھوٹ بولی ہے، تم ایسے ہونے نہیں دو گے، میں جانتی ہوں تم مجھے بچانے آؤ گے، میری محنت رائگاں نہیں جائے گی۔ وہ مسلسل اپنے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی، آنسوں کی لڑیوں میں روانگی تھی، اس کا دل آج تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ سلطان، تم میری روشنی ہو، میں جانتی ہوں یہ تکلیفیں، یہ قید۔ اسے ایک نظر اپنے چاروں طرف دیکھا، یہ سب وقتی ہے، میں تمہارے ساتھ ابدی زندگی جیوں گی، میں سب کچھ برداشت کر لوں گی، لیکن تم میرے ساتھ وفادار ہوگے، ہے نا؟ اس سوال کا جواب مجھے جاننے کی ضرورت نہیں ہے سلطان، مجھے اپنی محبت پہ پورا بھروسہ ہے، میں تمہارا انتظار کروں گی سلطان، پوری عمر کرنے کو تیار ہوں، لیکن تم مجھے یہ اذیت مت دینا، یہ برداشت نہیں ہوگا۔ دل کے معاملے میں سمجھوتے تو نہیں ہوتے، میں پوری عمر کا درد برداشت کر لوں گی، لیکن تم میری محبت میں سمجھوتا کر لو، یہ میری موت کی بس ایک واحد وجہ ہوگی، اور یہ وجہ مجھے قبول نہیں۔ تم آؤ گے سلطان، تم میرے دل کی آواز سنو سلطان، تمہیں ہر حال میں آنا ہے، ہر حال میں مجھ تک پہنچنا ہے، اور میں جانتی ہوں کہ یہ ایک نہ ایک دن ممکن ضرور ہوگا۔ میں آج بھی تمہارا انتظار کر رہی ہوں سلطان۔ اس نے پھر سے اپنے آنسو صاف کیے تھے اور دوبارہ سے خاموش ہو کے انتظار کرنے لگی۔ تو میری زندگی ہے تیرا انتظار، یوں ہی تو نہیں؟ جی آپ کیا کہہ رہے ہیں ڈاکٹر ابراہیم؟ ایسا نہیں ہو سکتا، اس ہاسپٹل کے آدھے شیئرز ہمارے نام ہیں، وہ کیسے اسے سیل کر سکتے ہیں؟ جبریل نہایت غصے سے یہاں سے وہاں چکر کاٹ رہا تھا۔ ڈاکٹر ابراہیم صوفے پہ پریشان سے بیٹھے تھے۔ ڈاکٹر ابراہیم، یہاں مسئلہ ہمارا نہیں ہے، ان مریضوں کا ہے جو یہاں موجود ہیں، ہمیں ان کے خلاف کوئی ایکشن لینا ہی ہوگا۔ سارے ڈاکیومنٹس میرے پاس موجود ہیں، وہ ایسا کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ جبریل کا غصہ ساتویں آسمان پر موجود تھا، وہ دونوں جبریل کے کیبن میں ہی موجود تھے۔ کوئی انلیگل طریقے سے ان کی محنت کا یہ ہسپتال ان سے چھیننا چاہتا تھا، اور جبریل ایسا ہونے نہیں دے سکتا تھا۔ سب ڈاکیومنٹس لیک ہیں جبریل، یہ خبر تھی یا دھماکہ جو جبریل کے سر پہ ہوا؟ کیا؟ اس کے چہرے پہ یکدم حیرت آئی، پھر بکلاہٹ، پھر پریشانی، اور پھر غصہ۔ یہ پچھلے ہفتے کی بات ہے جب سلطان یہاں موجود تھے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ سارے CCTV فوٹیج میں ایسا کچھ نہیں تھا، پھر کیسے کوئی یہ سب کر سکتا ہے؟ وہ ڈاکیومنٹس ایک سیف جگہ پر موجود تھے، وہاں کوئی داخل نہیں ہو سکتا، لیکن داخل ہوا ہے جبریل۔ یہی تو پوچھا، کیسے؟ اس کی آواز یکدم تیز ہوئی۔ ابراہیم، تم سب کیا کر رہے تھے؟ کوئی آیا اور ہم سے ہمارا ہسپتال چھین کے لے گیا، اور ہم کچھ نہیں کر پا رہے۔ سب کچھ پلاننگ سے ہوئے جبریل، کوئی غلطی نہیں ہوئی۔ کون کر سکتا ہے؟ ابراہیم، سب سے پہلے ہسپتال کے ڈائریکٹر کو روکنا ہوگا، سب مریض کہاں جائیں گے؟ بہت کچھ ہمارے ذمے تھا اور ہمارے بھروسے پہ تھا، ہم ایسا ہونے نہیں دے سکتے، کچھ تو کرنا ہوگا۔ وہ بے حد پریشان تھا، کہیں سلطان کے ساتھ وہ سب آفس میں ہونا کہیں اس لیے تو نہیں تھا کہ ہمارا دھیان اس کی طرف ہو جائے اور وہ اپنا کام کر سکے۔ ابراہیم وہاں سے اٹھ گیا تھا، جبریل اکیلا تھا اور مسلسل سوچ رہا تھا کہ سلطان کے ساتھ جو ہوا اور ان سب کے پیچھے ایک ہی شخص تو نہیں؟ نہیں، سلطان کے ساتھ جو ہوا وہ ایک ہی شخص کیسے ہو سکتا ہے بھلا؟ اس کا سلطان سے کیا لینا دینا؟ اور اگر سلطان سے ہے تو پھر یہ سب کیوں؟ ہمارا دشمن کون ہے آخر جو سلطان کا ساتھ ساتھ مجھے بھی نقصان پہنچا رہا ہے؟ سب سے پہلے اس سیل کو روکنا ہوگا۔ ہمارا ہسپتال بک نہیں سکتا۔ وہ ایک دم افراتفری سے وہاں سے نکلا تھا۔ انسان کی ذرا سی کوتاہی ان کی زندگی کی مکمل جمع پونجی ایک لمحے میں چھین سکتی ہے۔ آؤ سلطان آؤ، بچاؤ مجھے، وہ محو خواب تھا۔ بے چینی سے اس کا جسم لرزش کا شکار تھا۔ صبح اس نے کراچی کا کہہ کے اسلام آباد کے لیے نکلنا تھا، لیکن تیاری ابھی مکمل نہیں تھی۔ یہ خواب پھر سے دکھائی دے رہا تھا۔ کیوں؟
کیا کوئی واقعی اسے بلا رہا تھا؟ آہ، کون آخر؟ آؤ سلطان۔ اس نے بیڈ کی چادر کو مضبوطی سے تھاما تھا، اتنی مضبوطی سے کہ اس کے اپنے ناخن اپنی ہتھیلی میں چپتے ہوئے محسوس ہوئے۔ ملتان کا رخ آج الگ ہی انداز میں تھا، چڑیا چرند و پرند اپنے گھونسلوں میں چھپے بیٹھے تھے۔ اب رات کی تاریکی گہری ہو رہی تھی، وہ زنجیروں سے بندھی لڑکی مسلسل اسے اپنی طرف بلا رہی تھی۔ وہ آج پھر اس خواب کی زیر اثر تھا، اس کا پورا وجود لرزش کا شکار تھا، پردے آہستہ سے اڑ رہے تھے۔ بالکنی کا دروازہ بند تھا، اس کا تخت جس پر وہ سویا ہوا تھا وہ بھی آہستہ سے ہل رہا تھا۔ بلے کی آہستہ سے آوازیں آ رہی تھی، کوئی بہت ہی سریلی سی دھن میں گا رہا تھا۔ وہ لڑکی اب بھی زنجیروں سے بندھی اسے دکھائی دے رہی تھی، اس کا وجود پورا پسینے میں شرابور تھا، اس کی ہونٹ بالکل خشک ہو چکے تھے۔ وہ لڑکی مسلسل اسے اپنی طرف بلا رہی تھی، وہ خواب اسے پھر سے کیوں دکھ رہا تھا؟ اس نے اپنا ہاتھ تکیے پہ رکھا تھا، ٹانگوں کو وہ آہستہ سے حرکت دے رہا تھا، اس کا وجود آہستہ سے ہچکولے کھا رہا تھا۔ آؤ سلطان، آؤ سلطان، بچاؤ مجھے، سلطان آ جاؤ۔ زنجیروں سے بندھی وہ لڑکی مسلسل اسے بلا رہی تھی، اپنی طرف آنے کا کہہ رہی تھی۔ وہ بے خبری کے عالم میں اسے دیکھ رہا تھا، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ کوئی بھول بھلیا تھی کہ کس میں پھنس گیا تھا وہ۔ اس کی آواز چاروں طرف سے آ رہی تھی، وہ بکھلا کے کبھی دائیں طرف دیکھ رہا تھا تو کبھی بائیں طرف، لیکن وہ کچھ نہیں کر پا رہا تھا۔ ہمیشہ کی طرح اس سے سیاہ موتی کی لڑیاں دکھ رہی تھی جنہیں وہ چھو بھی نہیں پا رہا تھا، اسے بے چینی تھی۔ اب اس کا ہاتھ تکیے سے ہٹ کے اس کی گردن پہ آیا تھا، اس کے ماتھے پہ ابھی بھی بل تھے، وہ کسی خوف کی زیر اثر سو رہا تھا، وہ بے چین تھا، بے حد بے چین۔ وہ لڑکی اس کے رحم و کرم پہ تھی، وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ کون تھی؟ اسے کیوں بچانا چاہتا تھا؟ وہ کیوں اس کی تکلیف سے تڑپ رہا تھا؟ کون تھی وہ؟ وہ خواب اسے جب سے آ رہا تھا جب سے وہ اپنی ماڑا سے دور ہوا تھا، کاش وہ اسے بچا سکتا۔ وہ لڑکی زنجیروں سے بندھی ہوا میں لٹکی تھی جسے وہ چھو بھی نہیں سکتا۔ وہ سریلی سے دھن اچانک بھیانک آواز میں بدلی تھی، وہ سیاہ موتی کی لڑی اب آہستہ سے ٹوٹ کے ایک ایک موتی کر کے نیچے گر رہی تھی۔ وہ چیخنا شروع ہو گیا تھا، اسے گرنے سے روک رہا تھا۔ اس لڑکی کی زندگی ان موتیوں پہ محیط تھی، وہ کچھ نہیں کر پا رہا تھا۔ سلطان کا ماتھا بالکل پسینے میں بھیگ چکا تھا اور چیخنا چاہتا تھا، لیکن حلق ساتھ نہیں دے رہا تھا۔ اس کے ماتھے پہ بے تحاشا بل تھے، وہ آج تک سکون سے نہیں سو پایا تھا۔ وہ لڑی تقریباً ختم ہو چکی تھی، وہ لڑکی اسے چیختی ہوئی دکھائی دے رہی تھی، اسے بچانے کا کہہ رہی تھی۔ آخری سیاہ موتی نیچے گرا اور لڑکی نے ایک آخری زوردار چیخ ماری اور وہ خلا میں ہی فنا ہو گئی۔ سلطان کی آنکھ کھلی، وہ ایک دم چیخ مار کے بیٹھا، اس کی سانسیں ہموار نہیں تھی، بے تحاشا پھولی ہوئی تھی۔ یہ خواب کب اس کا پیچھا چھوڑیں گے؟ اس اپنے ماتھے پہ اپنی گردن پہ ہاتھ پھیرا جو بھیگی ہوئی تھی، اتنے ٹھنڈ میں بھی اسے شدید پیاس لگی تھی۔ اس نے اپنے ارنابی لبوں پہ زبان پھیری اور پانی کا گلاس پیا، پھر اس نے ٹائم دیکھا تو رات کے 2 بج رہے تھے۔ اس نے کمبل پیچھے کیا اور اٹھ کے باتھ روم گیا، پھر وضو کیا اور جائے نماز پہ اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا۔ 2 رکعت نماز تہجد ادا کی اور اللہ کے سامنے دامن پھیلا کے بیٹھ گیا۔ وہ کئی لمحے یوں ہی ہاتھ پھیلائے انہیں دیکھتا رہا، وہ ڈرا نہیں تھا، وہ ان خوابوں کا عادی تھا۔ اس کے گلے میں کچھ اٹک سا رہا تھا، یہ سکون اسے کب میسر ہوگا؟ یہ تکلیفیں، یہ بے چینی اس کا پیچھا کب چھوڑیں گے؟ آخر کب وہ ان سب سے رہائی پائے گا؟ وہ مزید کئی لمحے یوں ہی اپنے ہاتھوں کو تکتا رہا، آخر وہ کیا چاہتا تھا؟ اس کا جواب بہت مشکل تھا، وہ کیا کرے؟ اس کا کوئی ہمراہ بھی تو نہیں تھا، اور جو تھا وہ اسے کیوں چاہیے نہیں تھا؟ اس کی آنکھ سے ایک آنسو نکلا۔ کون کہتا ہے مرد نہیں روتے؟ مرد ہی تو روتے ہیں، ایک مومن مرد ہی تو اپنے خدا کے آگے صرف خدا کے آگے روتا ہے۔ وہ تہجد کے وقت ہاتھ پھیلا کے خدا کے آگے بیٹھا تھا، آہستہ سے اس کے انابل اب ہلے۔ اے اللہ کہہ کے اس نے جیسے سسکی لی، دوسرا آنسو بھی اس کی آنکھ سے نکلا تھا اور جیسے وہ بہت بے بس ہو کے پکارنے لگا، اے اللہ! وہ کیا کہے، وہ کہاں سے شروع کرے، کہاں پہ ختم کرے؟ اتنا سب کچھ ہو گیا تھا۔ اس کی لمبی مخملی انگلیاں اس وقت لال ہو رہی تھی اور بے حد لرزش کا شکار تھا۔ وہ اللہ کے آگے رونا شروع ہو چکا تھا اور وہ رو رہا تھا۔ آہ، کیا سلطان تنہائی میں خدا کے آگے رو رہا تھا؟ اگر کوئی دیکھ لیتا تو سلطان کا صدقہ اتار تھا۔ اس کے ہاتھ پھیلے ہوئے تھے، وہ بے حد عاجزی سے سر جھکائے بیٹھا تھا۔ خاموش زبان سے سب فریاد کر رہا تھا، بے بسی بیان کر رہا تھا۔ اس کی زبان بولنے سے انکاری تھی، دل چیخنے کے لیے بےتاب تھا۔ اس کے گلے میں کچھ پھندا سا اٹک رہا تھا، وہ بولنا چاہتا تھا لیکن بول نہیں پا رہا تھا۔ تیسری بار جو اس کی زبان سے نکلا وہ بھی اے اللہ ہی تھا۔ تیسری بار کہہ کے وہ پھوٹ پھوٹ کے رو پڑا۔ اس اپنے چہرے کو اپنے ہاتھوں سے ڈھکا ہوا تھا، کوئی اسے اس وقت ایسے دیکھ لیتا یقیناً وہ بھی رو پڑتا۔ وہ کیا کہے اپنے اللہ کو، کیسے بتائے کہ وہ یہ تکلیف برداشت نہیں کر پا رہا؟ کیوں اس کے آپ ہی کو اس سے دور کیا گیا؟
کیوں ہر بار اس کے حصے میں جدائی ہی آئے گی؟ کیوں ہر بار وہی اذیت سہے گا؟ آہ، وہ رو رہا تھا، ایک مومن رو رہا تھا، اس کا رونا بنتا تھا، وہ بے پناہ رو رہا تھا۔ اے اللہ، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، آخر کیوں ہے یہ تکلیف؟ مجھے مت آزمائے خدا، میں تھک چکا ہوں، میں بہت تکلیف میں ہوں خدایا، بہت تکلیف۔ آخر وہ خدا کے سامنے ہی رو کے دل ہلکا کر رہا تھا، اپنے اندر کی گھٹن کو نکال رہا تھا۔ اے اللہ، بس میری زندگی اب آسان کر دے۔ اس نے روتے ہوئے ہی لمبی سانس خارج کی، جیسے کوئی اس کی سانس روک رہا ہو۔ اس کی آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ میں مضبوط نہیں ہوں اللہ، یہ امتحان مجھ سے نہیں ہو رہا، آخر میں سلطان ہوں تو میرا اس میں کیا قصور ہے اللہ؟ آخر میں ہی سلطان کیوں؟ آخر سب کچھ سلطان ہی کیوں سنبھالے؟ آخر سلطان ہی کیوں سب کا احساس کرے؟ کوئی مجھے نہیں سمجھ سکتا؟ اے اللہ، میں تھک چکا ہوں، میں ایک ابدی نیند چاہتا ہوں، یہ اچھا انسان بننا بہت مشکل ہے خدایا، میری مشکل آسان کر۔ میری کم ذات تیرے آگے سجدے میں ہے، تو سب کو راحت دیتا ہے نا، میری ذات بھی تیری ہی راحت کی محتاج ہے، بس اللہ جی اب نہیں، اب بس۔ وہ دل کی بھڑاس نکال کے لمحہ بھر کے لیے خاموش ہوا، اپنے چہرے سے ہاتھ اٹھائے، اس اپنے گالوں کو چھوا، پورا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ یہ وہ سلطان تو نہیں تھا جس کی مثالیں دی جاتی تھی، یہ تو کوئی کھوکھلا سا وجود تھا، کوئی خالی دل تھا جس کا مکین کہیں کھو گیا تھا۔ وہ دوبارہ خدا کے آگے سجدہ ریز ہوا، وہ کچھ نہیں مانگ رہا تھا سوائے سکون کے، اسے بس راحت چاہیے تھی، ایک سکون چاہیے تھا، اس کے علاوہ اس کی کوئی فریاد نہیں تھی۔ اور یہ سکون شاید اس کی قسمت میں نہیں تھا۔ وہ اچھی طرح رو کے فارغ ہوا، اٹھ کے دوبارہ موت ہویا، اور قرآن پاک کی وہ صورت جسے قرآن کا دل کہا گیا کھول کے بیٹھ گیا۔ اس نے قرآن پاک کو پہلے سینے سے لگایا اور اصل سکون محسوس کرنے لگا۔ کچھ لمحے تو اسی سکون کی دین ہو گئے۔ انسان خوش نصیب ہے اگر اسے اپنی عبادت میں سکون حاصل ہے، ورنہ لوگ تو دکھاوے کی عبادت کرتے ہیں، لوگوں کو دکھا دکھا کی عبادت کرتے ہیں، اور اسی عبادت کو عبادت نہیں منافقت کہا گیا۔ اندر سے کچھ اور ہیں اور دکھاوا کچھ اور کرتے ہیں، لیکن سلطان کو لوگوں سے نہیں خدا سے غرض تھی، اور اس وقت بے پناہ تھی۔ وہ سچے دل سے خدا کو یاد کرتا تھا اور یاد کر رہا تھا۔ اس نے قرآن پاک کو کھولا اور چوم کے اپنے سامنے رکھا اور سچے دل سے تلاوت کو شروع کیا۔ تعوذ اور تسمیہ کے بعد اس نے اپنی پسندیدہ سورت کو شروع کیا، یاسین۔ اس کی آنکھ سے ایک آنسو ٹپک کے قرآن کے دل پہ گرا۔ یہ احساس اور جذبات کسی کو بتائے نہیں جا سکتے۔ وہ قرآن کو آواز سے تلاوت کرنا چاہتا تھا، لیکن ناکام ہو رہا تھا۔ اس کا حلق، اس کی آواز اس کا ساتھ دینے سے قاصر تھی، لیکن اس نے تلاوت کو جاری رکھا۔ بعض صفحہ اس کرب کو لکھنا بڑا مشکل ہوتا ہے جسے ہم محسوس کرے ہوتے ہیں۔ وہ روتے ہوئے تلاوت کرتا جا رہا تھا کہ وہاں موجود رات کی مخلوق نے اسے رشک سے دیکھا تھا، اور وہ اپنے کام میں بے حد مصروف تھا۔ میں ایک عام انسان ہوں خدایا، ایک عام سا آدم، ایک عام سا بشر۔ تو خدایا مجھے سارے جہاں سے بہتر جانتا ہے۔ میں اس قابل نہیں کہ آزمائشوں پہ پورا اتر سکوں۔ میرے مولا، میری رہنمائی کر، زیادہ آزمائش آئی تو میں جنت بھی ہار جاؤں گا۔ صبح 8 بجے کا وقت تھا جب وہ انصر چلڈرن ہوم میں داخل ہوا، اور وہ یہاں نہیں آتا تھا، لیکن نہ جانے کون سی چیز تھی جو سلطان کو یہاں کھینچ لائی تھی۔ وہ اسلام آباد جانے سے پہلے یہاں ایک بار آنا چاہتا تھا، نہ جانے کیوں۔ وہ چلتا ہوا اندر داخل ہوا، ماحول صاف ستھرا تھا، مالی پودوں کو پانی دے رہا تھا۔ سلطان یہاں لاکھوں روپے فنڈ دیتا تھا، اور اس صاف ستھرائی کی وجہ سلطان کا پیسہ بھی تھا۔ وہ کئی لمحے یوں ہی کھڑا ہو کے مالی کو دیکھ رہا تھا۔ صبح کی دھوپ اسے آج بھلی لگ رہی تھی۔ لمحہ در لمحہ کوئی نہ کوئی بچہ وہاں سے گزر رہا تھا۔ وہ بچے رک کے ایک لمحہ وہاں کھڑے سلطان کو دیکھتے، پھر سر جھٹک کے چل پڑتے۔ یہ قدرے نوجوان شخص دوبارہ سے سن گلاسز آنکھوں پہ لگائے اندر کی طرف چل پڑا۔ اندر داخل ہوتے ہی بائیں طرف چند قدم کی دوری پر انصر چلڈرن ہوم کا مین گیٹ تھا۔ وہاں کے گارڈز نے سامنے آتے ہوئے سلطان کو دیکھا تو پہلے اس کے چہرے پر حیرت آئی، پھر خوشی کے تاثرات آئے۔ وہ ایک دم کھڑا ہوا جب تک سلطان وہاں آ چکا تھا۔ سلطان نے سلام میں پہل کی تھی۔ گارڈ نے خوشی سے سلام کا جواب دیا اور حیرت سے پوچھا، کیا آپ بڑے عرصے بعد آئے ہیں؟ سلطان نے بس مسکرانے پر اکتفا کیا۔ عارف بابا کو بلاؤں؟ اگلے ہی لمحے گارڈ نے پوچھا تھا۔ عارف کے نام پہ سلطان کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی، پھر وہ آہستہ سے بولا، جی۔ وہ جانتا تھا کچھ دیر بعد عارف اسے دیکھ کے بھی انتہا خوش ہوگا۔ وہ لگ بھگ 2 مہینے پہلے اس سے ملنے آیا تھا۔ وجہ وہ سارے مسائل تھے جو سلطان کو درپیش تھے۔ وہ عارف کو کسی قسم کے خطرے میں کبھی نہیں ڈال سکتا تھا۔ عارف ایک 8 سالہ بچہ تھا جو کینسر کا مریض تھا۔ سلطان سے اس کی ملاقات 5 سال پہلے ہوئی تھی۔ دونوں میں ایک شناسائی تعلق سا تھا۔ وہ کون ہے، اس کا باپ کون ہے، اس کا علم کسی کو نہیں تھا۔
وہ عارف کا ایک بہت اچھا دوست، بہت اچھا ساتھی تھا۔ سلطان اس سے بے پناہ محبت کرتا تھا۔ عارف عام بچوں سے ایسا بالکل بھی نہیں تھا۔ وہ ایک سنجیدہ مزاج کا بچہ تھا۔ اسے کھلونے پسند نہیں تھے۔ وہ زیادہ تر ٹیکنیکل چیزوں میں دلچسپی رکھتا تھا۔ کون سی گاڑی میں کتنے گیئر ہیں، کتنے پرسے ہیں، کیا ہے، اسے یہ سب جاننے میں بے حد دلچسپی ہوتی تھی۔ سلطان باہر ہی دھوپ میں بیٹھ کے اس کے انتظار کرنے لگا تھا۔ چہرے پر اس کی خوشی کے آثار واضح تھے۔ وہ دنیا میں جس چیز سے محبت کرتا تھا، عارف شاید پہلے نمبر پہ آتا تھا۔ ایک عجیب سا کنیکشن تھا دونوں میں۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ آگے کیا ہوگا، وہ نہیں جانتا تھا کہ اسلام آباد جانے کے بعد وہ اسے دوبارہ مل بھی پائے گا یا نہیں۔ اس لیے وہ جانے سے پہلے اسے ملنا چاہتا تھا، اسے ایک بار دیکھ لینا چاہتا تھا۔ چلو، اس کی زندگی میں یہ تو ممکن تھا۔ وہ بلیک کوٹ پہنے، آنکھوں پہ سن گلاسز لگائے، بالوں کو جل سے سیٹ کیا، نابی لبوں پہ مسکراہٹ سجائے، ماتھے پہ بل ڈالے، ٹانگ پہ ٹانگ چڑھائے، وہ بڑی بے تابی سے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ جب اگلے ہی لمحے عارف دوڑتا ہوا آیا، شاید وہ سلطان سے بھی زیادہ خوش تھا، اور آتے ہی سلطان سے لپٹا تھا۔ سلطان نے ہنستے ہوئے اسے گلے سے لگایا تھا۔ وہ جانتا تھا وہ بیمار ہے، لیکن وہ اسے لے کے کبھی دکھی نہیں ہوتا تھا، کیونکہ اس کے بیسٹ فرینڈ نے کہا تھا مایوسی کفر ہے۔ اگلے ہی لمحے وہ اسے پوچھنے لگا، بڈی، ہاؤس یور اسپرٹ؟ اس کی انگریزی پہ اس نے آئی برو اٹھا کے دیکھا، پھر اسے اٹھا کے گود میں بٹھایا اور اس کی ناک کو آہستہ سے چھوتے ہوئے جواب دیا، سلطان آلویز فٹ اینڈ فائن۔ اس کی ناک چھونے پہ وہ بھرپور مسکرایا۔ کاش یہ مسکراہٹ کبھی نہ روٹے۔ سلطان نے اسے دیکھتے ہوئے جیسے دل سے دعا دی، اور پھر عارف کا شکایتی دور شروع ہوا۔ وہ اتنی دیر بعد ملنے کیوں آیا؟ کیا اسے یاد نہیں آئی؟ اس کے سوالوں کی بوچھاڑ جاری تھی۔ وہ کھلکھلا کے ہنسا ہوا اس کے سوالوں کے جواب دے رہا تھا۔ کاش اس کی زندگی لمبی ہو۔ ڈاکٹر نے تسلی تو دی تھی، لیکن ان کا کہنا تھا کہ کینسر کی ابھی شروعات ہے، ہم علاج کر کے قابو پا سکتے ہیں، اور اس پر جتنا بھی خرچہ آنا تھا وہ سلطان دینے کو تیار تھا۔ وہ دونوں کافی دیر تک باتیں کرتے رہے، لیکن سلطان کو آ جانا تھا، تو جب وہ جانے لگا تو عارف نے بے اختیار اس کا مخملی ہاتھ پکڑا اور آہستہ سے پوچھا، ہم پھر کب ملیں گے؟ سلطان نے گردن موڑ کے اسے دیکھا، تیکھے نکوش، گلابی رنگ کا درمیانہ قد، اور اس پہ سجی سنجیدگی۔ بلا شبہ وہ ایک خوبصورت بچہ تھا۔ سلطان نے اس کے چہرے پہ واضح مایوسی دیکھی، جو بھی تھا، لیکن تھا تو وہ بچہ ہی۔ سلطان نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا، اور سنجیدہ چہرے پہ سلطان کی پرکشش نظر گڑی تھی۔ وہ کئی لمحے اسے پیار سے دیکھتا رہا، پھر آہستہ سے بولا، بہت جلد۔ وہ اٹھا اور گہرا سانس لیا۔ اس نے آہستہ سے اس کا ہاتھ چھوڑا اور مسکرا کے بولا، آئی ایم آلویز ویٹنگ فار یو بڈی۔ سلطان نے زبردستی مسکرا کے دیکھا اور پھر وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ حالانکہ وہاں سے جاتے ہوئے ہر قدم بھاری تھا، لیکن اسے جانا ہی تھا۔ آخر مسکرا کر چلنا اسے زندگی نے سکھا ہی دیا تھا۔ وہ بہت بوجھل دل کے ساتھ گھر میں داخل ہوا۔ اس کی ماں جو اس کے انتظار میں تھی، وہ جانتی تھی کہ آج اس کا بیٹا کیا کرنے والا تھا۔ وہ اپنے بیٹے کی محبت کے ساتھ تھی اور اب اسی کے انتظار میں تھی۔ جب وہ بھاری دل کے ساتھ اندر داخل ہوا، سنم ملک نے اپنے اکلوتے بیٹے کو دیکھا تھا۔ وہ چلتا ہوا اندر آیا اور وہ اس کے منہ سے ہاں سننے کے لیے تیار تھی۔ اس کے سامنے آئی اور منتظر نگاہیں اس پہ گاڑی۔ اہان نے چہرہ نیچے کیا ہوا تھا، جیسے اس شکست کے بعد وہ نظریں نہیں ملانا چاہتا تھا۔ مناہل اپنے گھر چلی گئی تھی اور اہان اپنے گھر آیا تھا۔ اس کی ماں نے اسے دیکھا، لیکن وہ چہرہ جھکائے یوں ہی گمسم کھڑا رہا۔ جب سونم ملک نے آہستہ سے اس کا چہرہ اوپر اٹھایا تھا، اس لمحے میں بے پناہ درد تھا۔ اہان نے چہرہ تو اٹھایا، لیکن نظر ابھی بھی جھکی تھی۔ گالوں پہ بالکل ہلکے سے آنسو کے نشان تھے، آنکھیں گلابی ہو رہی تھی، ہونٹ آہستہ سے کپ کپا رہے تھے۔ سنم ملک تو اپنے اکلوتے بیٹے کا چہرہ دیکھتی رہ گئی۔ یہ تو اہان ملک نہیں تھا۔ وہ کئی لمحے یوں ہی اپنے بیٹے کا چہرہ تکتی رہی، بالکل ایسے جیسے انہیں کچھ ہو گیا ہو۔ اہان نے آہستہ سے نظریں اٹھا کے دیکھا، سنم ملک کا ہاتھ بے اختیار دل پر گیا۔ وہ اپنی ماں کو دیکھ کے آہستہ سے آنسو ضبط کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر انہوں نے کچھ کہا تو وہ آنسو ضبط نہیں کر پائے گا۔ آخر ظالم دنیا کے بعد ماں ہی کا تو سہارا ہوتا ہے۔ دو پل کی ہوتی ہے یہ خوابوں کی داستان، اس کی آنکھوں کو دیکھ کے بے اختیار ان کے منہ سے نکلا تھا، یا اللہ! اور ادھر اہان کا صبر ٹوٹا اور وہ سسک پڑا۔ سنم ملک نے بے اختیار اسے گلے سے لگایا۔ کیا بے بسی تھی، کیا مجبوری تھی۔ اس کا بیٹا اس سے بھی دور ہو رہا تھا، یہ جسم یہ جان بھی شاید ایک نہیں رہے تھے۔ ممی! اس نے روتے ہوئے ماں کو پکارا تھا۔ وہ کیا کہے، کیسے اپنے کلیجے کو قرار دے، کیسے؟ وہ بس نیچے بیٹھ کے اسے گلے سے لگائے اسے تھپک رہی تھی۔ ممی سب ختم ہو گیا۔ ممی وہ مجھ سے نہیں کسی اور سے پیار کرتی ہے۔ سسکیاں بڑھ رہی تھی، مضبوط اعصاب کا مالک بھی پھوٹ پھوٹ کے رو رہا تھا۔ اس کی ممی اسے بڑے مضبوط انداز سے سمجھا رہی تھی، تھپک رہی تھی، لیکن محبت کو کب تسلیاں منظور ہوتی ہیں؟
मम्मी मैं अब कैसे बर्दाश्त करूंगा? वो मेरे सामने मेरे हिस्से की मोहब्बत सुल्तान को दे देगी तो मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा। सनम मलिक खामोशी से तसल्ली दे सकती थी और दे रही थी। मम्मी मैं कैसे खुद का सामना करूं? वो वादे वो कस्में जो मैंने खुद से किए, जो अपनी मोहब्बत से किए, वो कैसे निभाऊं? मम्मी कैसे कैसे सब खत्म हो सकता है? मम्मी मेरे बरसों की मोहब्बत थी। आंसू टप टप के उनकी गोद में गिर रहे थे और वो नीचे बैठी उसे सीने से लगाए हुए थी और वो बच्चों की तरह बता रहा था कि उसके साथ जुल्म हुआ है। उसकी माँ हैरत से उसे थपक रही थी। वो सब हुआ था जिसकी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। अब वो जिंदगी से जंग कैसे जीतेगा? आह! उन्होंने एक लंबी सांस ली। ये क्या हो गया था? काश वो बेटी की मोहब्बत अपने बेटे को दे सकती, लेकिन मोहब्बतों पे कब किसी का इख्तियार होता है। लेकिन उसकी मोहब्बत का सितारा तो टूट गया था। जुगनू बन के उसकी रोशनी छीन ली गई थी। उसके हाथ खाली थे और खाली रह गए थे। उसकी सिसकी थमी तो वो जैसे होश की दुनिया में आया। नहीं मम्मी, मैं सब यूं ही खत्म नहीं होने दूंगा। जो भी हो जाए, लेकिन वो मेरी है। सुल्तान से अभी उसका निकाह नहीं हुआ। उसकी मधम सी उम्मीद। मैं उसे हर हाल में अपनाऊंगा, चाहे जो हो जाए। वो बड़बड़ाता हुआ खड़ा हुआ, बच्चों की तरह आंखें रगड़ी। सनम मलिक ने बौखला के बेटी को देखा। यकीनन मोहब्बत उससे गलत काम लेने वाली थी। मैं उसे सुल्तान का होने नहीं दूंगा। इतनी आसानी से सब खत्म नहीं होने दूंगा। इतनी आसानी से अपनी मोहब्बत नहीं दूंगा। आखिरी दम तक कोशिश करूंगा और उसे हर हाल में हासिल करूंगा। वो पागलों की तरह बड़बड़ाता हुआ कमरे में गया था। सनम मलिक ने उसे घबराती नजरों से जाते देखा। उस जुनून में उन्हें अपना बच्चा बर्बाद होता हुआ नजर आ रहा था, और ये भला वो कैसे होने दे सकती थी? ये एक संजीदा मामला था और संजीदगी से ही हल होना था। लेकिन उस बेचैनी, उस गुर्बत, उस जुनून का वो क्या करे जो उसकी आंखों में एक बड़ी मिकदार में दिख रही थी। आह! ये सब कैसे करेंगी? उसे कैसे इन सब से दूर किया जाए? कैसे वो उसकी मासूमियत को रुस्वा होने से बचाएंगी? वह मज़ीद 1-2 लम्हा सोचती रही। फिर यकदम उनके दिमाग में कुछ क्लिक हुआ, जैसे उन्हें समझ आ गया हो कि अब क्या करना है। अब उन्हें बख्तियार मलिक से बात करनी थी। कुछ सोच के उन्होंने अपने कदम अंदर की तरफ बढ़ाए। भला कब सबको उसका दिलदार मिलता है? भला कब मोहब्बत आसानी से मिलती है? ये दिल के जान भला कब सब पे आते हैं? और जिन पे आते हैं, वो तो कभी मिलते ही नहीं। ये आखिर मोहब्बत क्या बला है? ये वो पत्थर है जो कभी टूटता नहीं, लेकिन उसमें से चश्मे निकलते हैं। अब एक जंग थी जो आहा ने अपने और सुल्तान के दरमियान शुरू कर दी थी। अपने महबूब का महबूब ही तो सबसे बड़ा रकीब होता है। लेकिन मोहब्बत तो वो होती है ना, जो महबूब की महबूब से भी हो। ये हालत की दीवानगी, सबकी नज़र में मोहब्बत ये नहीं होती, लेकिन एक दीवाने की नज़र में यही तो मोहब्बत होती है। काश कभी ऐसा भी मुमकिन हो, हर महबूब को उसकी मोहब्बत मिले, वो एहसास, वो जज्बात, वो जुनून मिले जिसके ये आशिक प्यासे होते हैं, दीवाने होते हैं। काश मोहब्बत की वह खुमारी जो हर आशिक की भूख है उसको मिल जाए। ये आशिक तो फाकों पे भी जीते हैं, काश उनको उनकी मोहब्बत भी कभी मिल जाए। ये कुर्बत जो आशिक का नूर होता है, जो सारे जहां में मशहूर है, क्या कभी किसी आशिक को मिला है? आशिक के हिस्से में, बल्कि हर उस शख्स के हिस्से में जो मोहब्बत करता है, जानते हो क्या है? दुख, तकलीफ, अजियत, दीवानगी और सबसे बढ़ के जुदाई। उन चीज़ों पे हर उस शख्स का हक है जो आशिकी पे जिंदगी वारता है। लेकिन इस बार ऐसा शायद कुछ ना हो, क्योंकि आहान मलिक ने ठान लिया था कि वह जुदाई बर्दाश्त नहीं करेगा। कोई तो उस जुदाई के खिलाफ हथियार लेके खड़ा हुआ। बस अब तो खुदा ही खैर करे। उस जंग में देखते हैं मोहब्बत को मोहब्बत मिलती है या फिर महबूब के महबूब को मोहब्बत मिलती है। हमने मोहब्बत का भरम सबसे जुदा रखा है। हमाला, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। सुल्तान की आवाज़ स्पीकर से उभर रही थी। सुबह के 9 बज रहे थे जब उसे सुल्तान का फ़ोन आया। आर्थर ने एक नज़र सामने बैठी हमाला को देखा, जो शायद कंफ्यूज हो रही थी। आर्थर ने आंखों से तसल्ली दी। यस, उसने जैसे मसरूफ अंदाज में कहा। मैं आउट ऑफ सिटी हूँ, इसलिए कुछ दिन के लिए तुम आराम करो। सुन के हमाला के माथे पर बल आए। सुल्तान झूठ भी बोलता है। ओके, जैसे आपकी मर्जी। उससे फोन रखा। सुल्तान ने सुख का सांस लिया। चलो, कम से कम ये ब्लैक बेल्ट तो उसके साथ नहीं होगी। अब सुकून से वो अपनी खोज को तलाश करेगा। अब बस कुछ देर में उसे कराची की बजाय इस्लामाबाद के लिए निकलना था, जिसका इल्म उसके और वलीद के अलावा किसी को नहीं था। अभी वो पैकिंग कर ही रहा था जब परीसा अंदर दाखिल हुई। परेशानी के आसार उस पर वाज़िया थे, लेकिन बज़ाहिर वो मुस्कुरा रही थी। वो चलते हुए अंदर आई। सुल्तान ने कोट बैग में रख के उसे देखा। वो मुसलसल मुस्कुरा रही थी। क्या आपको कोई हेल्प चाहिए? सुल्तान ने उसे आईब्रो उठा के देखा, फिर आहिस्ता से पूछा, क्या तुम ठीक हो? परीसा ने मुस्कुरा के देखा। यह बंदा मेरे दिल से बेखबर नहीं। जी, मैं ठीक हूँ। लाएं, आपकी पैकिंग कर दूं? सुल्तान ने फकत सर हिलाने में इक्तफा किया। परीसा करीब आई और कपड़ों को तरतीब से रखने लगी।
سلطان نے اسے دیکھا، بلکہ یوں کہنا بہتر ہوگا کہ آج پہلی بار ذرا غور سے دیکھا۔ پرپل سے لمبی قمیص میں بالوں کو چوٹی باندھے سادے حلیے میں بھی وہ غضب کی لگتی تھی۔ اس کی خوبصورتی میں اضافہ سردی میں اس کا سفید رنگ میں کھلتا گلال تھا۔ سلطان نے اسے لمحہ بھر کو دیکھا، پھر اپنا سر جھٹک کے اسے کپڑوں کا بتانے لگا۔ وہ بہت مصروف سے انداز میں اپنا کام کر رہی تھی۔ یہ وہ کام تھا جو اس کا من پسند تھا، جسے وہ بڑی خوشی سے کرتی تھی۔ اب تو اس کا حق بھی تھا، اس کی سلطان سے جلد شادی ہونے والی تھی۔ آپ واپس کب آئیں گے؟ فریسا نے پوچھا تھا۔ معلوم نہیں کتنے دن لگ جائیں، سلطان نے مصروف سے انداز میں جواب دیا۔ آپ کراچی ہی جا رہے ہیں نا؟ فریسا نے پھر پوچھا۔ سلطان نے اسے تعجب سے دیکھا۔ بھلا اس سوال کی کیا تک بنتی تھی؟ ہلکے سے بال آئے تھے اس کے ماتھے پہ۔ ہاں، میں کراچی ہی جا رہا ہوں، سلطان نے اسے دیکھا تھا۔ فریسا نے کام مکمل کیا، پھر دوبارہ مصروف سے انداز میں پوچھنے لگی۔ آپ کراچی کے کس ایریا میں جا رہے ہیں؟ آپ کی سلطان کو اس کا سوال عجیب لگا۔ اس نے رک کے پوچھا تھا۔ اتنے تجسس کی وجہ؟ اس نے آئیبرو اٹھا کے پوچھا۔ ایسے ہی، وہ بڑی ماں پوچھ رہی تھی، اس نے لاپرواہ سے انداز میں جواب دیا۔ آپ کی سلطان کو واقعی کچھ کھٹکتا ہوا محسوس ہوا۔ آخر بڑی ماں مجھے اسلام آباد جانے کیوں نہیں دے رہی؟ کیا ایسا ممکن ہے کہ ان سب سے بڑی ماں کا کچھ تعلق ہے؟ یہ سوال تو دماغ کا تھا۔ نہیں، ایسا کبھی ممکن ہی نہیں۔ اتنے سے شک پہ کچھ اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ جواب تو دل کا تھا۔ اب دوبارہ فریسا نے کوئی خاص سوال نہیں کیا۔ اسے نہیں پتا تھا کہ وہ جانے انجانے میں ہی سلطان کو بڑے شک میں ڈال گیا۔ سلطان بے تحاشا سوچ میں پڑ چکا تھا۔ بکواس بند کرو اپنی۔ یہ کیا بکواس ہے؟ جبریل کا غصہ سوانیزے پہ پہنچا ہوا تھا۔ یہ ہسپتال حکومت کی ملکیت ہے، تم کیسے اسے حاصل کر سکتے ہو؟ سلطان بالکل ٹھیک کہتا تھا، لوگوں سے متاثر نہیں ہوتے، وقت آنے پہ یہ سانپ بن جاتے ہیں۔ لیکن جو بھی ہو، یہ ہسپتال کو حاصل کرنے کا خواب ہی رہ جائے گا تمہارا۔ ابراہیم بھرپور مسکراہٹ کے ساتھ اس کی ایموشنل سپیچ سن رہا تھا۔ اس کیبن میں 5 لوگ موجود تھے، چھٹا جبریل تھا۔ اس کا استعمال کیا گیا تھا، سارے کاغذات سب کچھ ان کے پاس موجود تھے۔ ایک ایگریمنٹ تھا جس پہ جبریل کے سائن بھی تھے، جس میں لکھا گیا کہ مناسب قیمت میں جبریل نے اپنی مرضی سے کہ ہسپتال انہیں بیچا ہے، جبکہ وہ حکومت کی ملکیت ہے۔ اگر وہ پکڑے جاتے ہیں، یا تو جبریل پھنسے گا یا پھر جبریل کو وہ ساری قیمت ان کو دینی ہوگی۔ یہ کام بڑے طریقے سے کیا گیا، جس میں ابراہیم سب سے پہلے تھا۔ جبریل بری طرح پھنس چکا تھا، اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ ہلکی سی غلطی، ہلکی سی کوتاہی بہت بڑا مسئلہ کر سکتی تھی۔ اگر اس سے نپٹنا ہے تو وہ ایک ہی صورت تھی، اور وہ تھا قانون۔ لیکن وہ ثابت کیسے کر سکتا تھا کہ یہ سب اسے پھنسا کے کیا گیا ہے؟ اس کے پاس صرف خود کی گواہی کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔ اسے تو یہ تک معلوم نہیں تھا کہ اس کے سائن کب لیے گئے۔ کوئی اتنی لاپرواہ حرکت کیسے کر سکتا ہے؟ وہ سوچ کے رہ گیا۔ وہ سلطان سے کیا کہے گا؟ یہ اس کے لیے شرمندگی کا باعث ہوگا۔ کچھ دن بعد اس کی بہن کی شادی، اور وہ پوری طرح پھنس گیا تھا۔ آخر ان لوگوں نے ایسا کیوں کیا؟ کہ ان کے پیچھے کسی اور کا ہاتھ ہے؟ وہ تو اب تک بڑی ایمانداری سے کام کرتا آیا تھا، اس کا یہ صلہ اسے ہرگز بھی منظور نہیں تھا۔ اسے ٹھنڈے دماغ سے کام لینا چاہیے تھا۔ فریسا کی شادی سے پہلے یہ معاملہ ختم ہونا چاہیے تھا۔ وہ کیبن سے نکل کے حویلی گیا تھا، پیچھے ابراہیم اور اس کے ساتھی خوش ہو رہے تھے۔ مجھے کیا کرنا چاہیے تھا؟ اس معاملے میں میری مدد کون کر سکتا ہے؟ سلطان بھی یہاں موجود نہیں، کوئی تو ایسا ہوگا جو میرے ساتھ ہوگا۔ وہ پل بھر کے لیے جیسے سوچ میں پڑا، پھر اس کے چہرے پہ ہلکی سی مسکان آئی۔ ایک شخص کو وہ کیسے بھول سکتا تھا؟ زیادہ نہ صحیح، لیکن وہ اس کی رہنمائی کر سکتے تھے، وہ اسے ایک مناسب راہ بتا سکتے تھے۔ کچھ سوچ کے اس سے اپنی گاڑی شہر کی دوسری جانب کی، جہاں سلطان کی سب سے خاص شخصیت موجود تھی، جنہوں نے ہمیشہ دوسروں کی مدد کی تھی، جن کا راستہ صرف خدا تک جاتا تھا۔ ان کا چہرہ نور کا پیکر تھا، وہ جبریل کی مدد کر سکتے تھے۔ ولید کے منہ سے بے اختیار نکلا، یہ سلطان کے دماغ میں آخر کیا کھچڑی پک رہی ہے؟ وہ سمجھ ہی نہیں پایا۔ انسان کو روزی روٹی کے لیے کچھ کمانا تو پڑے گا نا۔ سلطان کی نگاہیں سامنے سڑک پر مرکوز تھی، وہ سڑک جو سیدھا فیصل مسجد تک جاتی تھی۔ اب تقریباً رات کا آخری پہر تھا، عشاء کی نماز وہ وہاں ادا کرنے والے تھے، اور کہیں رات کا ٹھکانہ تلاش کر کے پھر صبح سے وہ کچھ کھوجنے والے تھے۔ ولید کا دماغ الجھ رہا تھا، اس نے خاموش رہنے میں عافیت جانی۔ سلطان جو کرنے والا تھا، ولید ہر قدم پہ اس کے ساتھ تھا۔ یہ حقیقت ہے کہ آپ کی چال کا اندازہ یا اس کا اگلا قدم آپ کی ذات اور خدا کی ذات کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں ہونا چاہیے۔ جنگ اب شروع ہو چکی تھی، وہ اپنا پہلا قدم سوچ چکا تھا۔ اس شطرنج کی بازی میں اس نے شہمات دینی تھی، اور وہ اتنی آسان نہیں تھی۔ اس کی زندگی کا ہر لازمی جز اس کھیل سے جڑا تھا۔ جنگ کا لمحہ لمحہ سرک رہا تھا، یا تو زندگی کے قریب آ رہا تھا یا پھر موت کے نزدیک۔
قید ہے دربارے سلطان و شبستان وزیر، توڑ کے نکلے گا زنجیر تلائی کا اسیر۔ یہ ایک سیاہ کمرہ تھا، اس کا ماحول بے حد کھٹا ہوا تھا، چاروں طرف گندگی ہی گندگی تھی۔ کمرے کی دیواروں پہ خون کی چھینٹیں موجود تھیں چاروں، اور زمین پر موم بتیاں جلی ہوئی تھیں، جگہ جگہ ڈھانچوں کی کھوپڑیاں لٹکی ہوئی تھیں۔ یہ جگہ بے حد بھیانک تھی، چاروں اور گندگی گندی بو تھی۔ وہ اس قدر گندی تھی کہ ایک مومن کی سانسوں میں سما نہیں سکتی تھی، وہ اس کے دل کو چیر پھاڑ سکتی تھی۔ یہ جگہ ایک مومن یا ایک اچھے آدم کے لیے بالکل بھی نہیں تھی۔ سیاہ موتی ایک بڑے سے تھال میں بکھرے ہوئے پڑے تھے، کیوں جیسے وہ ماتم منا رہے ہوں۔ آگے جا کے ایک موم بتیوں کا ایک بڑا گول دائرہ تھا، اور اس دائرے کے بالکل درمیان میں ایک بڑی سی سفید کھوپڑی تھی، اور اس کے چاروں طرف چھوٹے پتھر آویزاں تھے۔ کھوپڑی کے اوپر ایک چھوٹی سی موم بتی جل رہی تھی۔ اس کمرے میں اگر تھوڑی روشنی تھی تو وہ ان موم بتیوں کی وجہ سے تھی۔ کمرے کے تہائی حصے میں یہ سب تھا، اور اس کے آگے سیاب پنجرا نما جنگلہ لگا ہوا تھا، اور ایک چوتھائی حصہ جو خالی تھا، اور آگے باہر نکلنے کا ایک چھوٹا سا سیاہ دروازہ تھا۔ آخر ہر چیز سیاہ رنگ کی ہی کیوں تھی؟ سیاہ موتی، سیاہ جنگلہ، سیاہ نشان اور سیاہ کردار۔ اس کمرے سے بے حد بھیانک سروں کی آوازیں آ رہی تھی، جنہیں نظر انداز کرنا ناممکن تھا۔ ایسے میں ایک عورت موم بتیوں کے دائرے میں اس سفید کھوپڑی کے بالکل سامنے بیٹھی تھی۔ بظاہر بال کھلے تو ہوئے تھے، لیکن پھیلے نہیں ہوئے تھے۔ اس کے ہاتھ جڑے ہوئے تھے، گندگی کی وجہ سے ہونٹ سیاہ تھے۔ کھوپڑی کے ارد گرد رکھے چھوٹے پتھروں پر الٹا قرآن پاک لکھا ہوا تھا، نعوذ باللہ، جو شرک کی نشانی ہوتی ہے۔ اس نے ہاتھ جوڑے تھے، اس کا لباس سیاہ رنگ کا ہی تھا، اس کی آنکھوں کی پتلیاں کہیں غائب تھیں اور سفیدی سیام میں تبدیل ہو رہی تھی۔ وہ اپنے سر کو آہستہ سے گول گول ہلا رہی تھی۔ جنات اور گندے شیاطین اس کے پیروکار بن چکے تھے۔ اس کے سامنے ایک سیاہ رنگ کا پیالہ تھا، جس میں سے اس کے ہاتھ سے سیاہ خون ٹپک ٹپک کے گر رہا تھا۔ وہ شاید کوئی عبادت کر رہی تھی، اور بڑے مصروف سے انداز میں اپنی عبادت میں مصروف تھی۔ اس کا ایمان بے حد برے طریقے سے ٹوٹا ہوا تھا، وہ شرک کے کبیرہ گناہ میں ملوث ہو چکی تھی۔ یہ کہنا بہتر ہوگا کہ وہ کالی کھائی میں اوندھے منہ پڑی تھی اور اٹھنا بھی نہیں چاہتی تھی، اور اس کھوپڑی کے بالکل سامنے وہ بیٹھی مسلسل کچھ پڑھی تھی۔ بظاہر آنکھیں کھلی ہوئی تھی، لیکن وہ سیاہ رنگ میں تبدیل ہو چکی تھی۔ یہ منظر دل دہلا دینے والا تھا۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے بابا؟ جبریل نے پوچھا تھا۔ معراج بابا آہستہ سے مسکرائے تھے۔ وہ یہاں اپنی رہنمائی کے لیے آیا تھا۔ جانتے ہو جبریل، خدا کب راضی ہوتا ہے؟ جب انسان کے اوپر لاکھ آزمائشیں آئیں اور وہ صحیح سلامت رکھے اپنے ایمان کو، اور اس سے بڑھ کے اپنے نفس کو۔ یہ دنیا، یہ لوگ تمہارے لیے آزمائش چاہتے ہیں، چاروں طرف سے تم پہ حاوی ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بے حد مصیبتیں آئیں اور ان کی جان پہ ظلم کیے گئے، لیکن ان کا ایمان تازہ رہا، ان کے نفس ان کے قابو میں رہا۔ یہ دنیا ایک قید خانہ ہے میرے بچے، تم صبر سے کام لو۔ صبر اور نماز ہر مشکل کا نجات ہے۔ وہ بالکل آہستہ سے بول رہے تھے، اور وہ خاموشی سے سن رہا تھا۔ بابا، اگر خود کی ذات کے لیے کوئی سازش کرنی پڑے ظالموں کے خلاف، تو پھر؟ مظلوموں کی آواز جبریل ظلم نہیں ہوتی۔ وہ بالکل اس کے کان کے قریب آہستہ سے بولے۔ جبریل کے چہرے پہ ہلکی سی مسکان ہے۔ ظلم کے خلاف آواز حق کی آواز ہوتی ہے۔ جب آپ ظلم کرتے ہیں تو یاد رکھیں، وہ خدا جو اس دنیا کو، اس انسان کو، ان چرند پرند پوری کائنات کو پالنے والا ہے، وہ مظلوم کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ خود کے حق کے لیے آواز اٹھانا بھی حق ہے میرے بچے۔ شاید اب جبریل کو اپنا جواب مل گیا تھا۔ بابا، اگر اس حق کو حاصل کرنے کے لیے کوئی کوتاہی ہو جائے تو غلطی کی معافی ہوتی ہے اور گناہوں کے نتائج ہوتے ہیں۔ اگر انجانے میں کوئی کوتاہی ہو تو جزا سے پہلے اپنی نیکی میں بدل لو، ورنہ اوپر بیٹھا خدا غفور الرحیم ہے اور جبار بھی ہے۔ انسان ہمیشہ وہ کرتا ہے جو اس کا دل کہتا ہے۔ یوں کہیں تو لوگ دلوں کے غلام بن چکے ہیں، لیکن وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ وہ جس کے غلام ہے وہ خود کسی کا غلام ہے، وہ خود کسی کی امانت ہے۔ ہمیں دنیا میں آزمائش کے لیے بھیجا ہے، اسے اپنے نفس پہ، اپنی نامراد خواہشات پہ مت وارو۔ وہ جیسے ہی مسجد میں داخل ہوا، اس کے قدموں کی لڑکھڑاہٹ سیدھی ہوئی۔ مسجد کا ٹھنڈا فرش اس کے پاؤں کے تلووں کو ایک بے حد سکون دے رہا تھا، ایسا سکون جس کا پودا پاؤں سے ہو کے اس کے دل تک پہنچ رہا تھا۔ چہرے پر ایک قابل اطمینان تھا۔ وہ چلتا ہوا اندر آیا، اور اس کے بائیں طرف سیڑھیاں تھیں جو اوپر مسجد کی دوسری منزل تک جاتی تھی، اور مسجد کا وہ حصہ جہاں نماز ادا کی جاتی تھی، وہ حصہ نیچے ہی اندر کی طرف تھا۔ اس نے ہلکے سے سکون کی ایک لمبی سانس لی، پھر وضو کیا اور خدا کے آگے سجدہ ریز ہونے کے لیے قدم اندر کی طرف بڑھائے۔ سر پر اس نے سفید رنگ کا رومال باندھا۔ یہ وہ رومال تھا جو اس کی ماں نے اسے کبھی دیا تھا۔ اس نے نماز عشاء کی نیت کی اور نماز شروع کی۔ جیسے جیسے آپ خدا کی راہ میں بڑھتے جاتے ہیں تو سکون بھی ایسے ویسے آپ کے مقدر کا ستارہ بنتا جاتا ہے۔
पूरी दुनिया बज़ाहिर नफरत, दुख और धोखे से भरी है, लेकिन दिल खुदा का घर है और उस घर में आज भी मोहब्बत जिंदा है, आज भी ईमान ताज़ा है। जो ये वजूद तो हक से बना है और हक ही होगा, लेकिन दिल सलामत रहेंगे और उसमें बसी मोहब्बत सलामत रहेगी, उसमें बसा ईमान हमेशा के लिए ही सलामत रहेगा। वो खुदा के आगे सच्ची नीयत से रुकू में था, उसके लब आहिस्ता से हिल रहे थे, सुकून से आंखें झुकी हुई थी, दिल की पुकार वाज़िया थी। सुभान रब्बी अल अज़ीम, पाक हमें मेरा रब अजमत वाला। बज़ाहिर उसने सफ़ेद सूट पहना हुआ था, आस्तीन फोल्ड की हुई थी, सर पर सफ़ेद रुमाल बांधा हुआ था। कोई उसे देख लेता है तो ज़रूर कहता कि नूर उसके दिल में बसा है, उसकी तरबियत किसी ने शाही तरीके से की है, वरना इस उम्र के रईस नौजवान इबादत में नहीं, पार्टीज में, क्लब में, नशे में, पैसों के घमंड में धुत होते हैं। लेकिन वो ऐसा नहीं था। उसकी माँ ने उसे बताया था, उसे सिखाया था कि मर्द कैसे होते हैं। उसका गिरेबान खोला हुआ नहीं होता था, उसके बाल बड़े हुए नहीं होते थे, हमेशा सेट किए हुए होते। उसकी पसंद का कलर सफ़ेद था, बिल्कुल उसके दिल की तरह, जहाँ अभी तक स्याह का एक जरा नहीं था। उसके जिस्म पे ज्वेलरी नाम की कोई चीज़ नहीं होती थी, ना कोई चेन, ना कोई अंगूठी, ना कोई ब्रेसलेट, ना कुछ और। हाँ, वो घड़ी बड़ी संजीदगी से पहनता था और ये एक वाहिद चीज़ थी जिसे वो कभी पहनना भूलता नहीं था। रात के 10 बज रहे थे और एक नौजवान सफ़ेद सूट में सफ़ेद रुमाल बांधे सजदे में था। खुदा को जवानी की इबादत यूं ही अजीज तो नहीं, कुछ तो खास है ना आखिर इस लम्हे में, कुछ तो आखिर निराला है, कुछ तो अनोखा है ना इस लम्हे में। उसके सियाल अब अभी भी विरद में थे, चारों ओर मोमबत्तियां जल रही थी, गंदगी चारों एतराफ में मौजूद थी। कोई जवानी में भी इबादत में मशगूल था, तो कोई अपनी जवानी लुटा के और खुद की तबाही लेने में मसरूफ था। उसके स्याह कपड़े बिल्कुल उसके दिल की तरह स्याह थे। आखिर क्यों खुदा ने बुराई से मना किया? क्योंकि वह नहीं चाहता कि लोग, उसके महबूब लोग, नुरानगी से महरूम रह जाएं। उन दोनों में यही तो फर्क था कि एक मस्जिद में नमाज पढ़ता नौजवान खुदा का महबूब बंदा था, जबकि खुदा का शिरक करने वाले कभी भी खुदा के महबूब नहीं होते। उन पे खुदा की लानत होती है, खुदा की फटकार होती है। उसका वेद मुसलसल जारी था। उस कमरे में मौजूद खोपड़ियां ऐसा से अब हरकत में थी। शायद ये वेद का असर था जो हो रहा था इसमें। नाउजुबिल्ला, उल्टा कुरान पाक पढ़ना भी शामिल था। उसकी आंखें भी मुकम्मल सियाह हो चुकी थी। अब उसने ऊंची आवाज में पढ़ना शुरू किया, ए मेरे पैरोकार, बताओ मुझे, बताओ अपने खुदा को। वो ऊंची आवाज में ठहर ठहर के बोल रही थी। चारों तरफ मक्खियां और छोटे मोटे कीड़े मौजूद थे। वो बोल रही थी, ए मेरे पैरोकार, बताओ मुझे, बताओ अपने खुदा को। सुल्तान कहाँ है? सारी मोमबत्तियों में से आहिस्ता आहिस्ता काला धुआं निकलना शुरू हुआ, जो शायद धुआं नहीं था, कोई दूसरी मखलूक थी। वो बोल रही थी, ए शयातीन के चमचो, बताओ अपने खुदा को। उसने अपने दोनों हाथ सामने किए जो चुड़चुड़े हो गए थे, लेकिन उसका बोलना मुसलसल जारी था। ए शयातीन, बताओ अपने खुदा को। मोमबत्तियों में से मुसलसल स्याह धुआं निकलता रहा और मज़ीद कुछ लम्हे निकला और फिर वह स्याह भी निकलना बंद हुआ। सारी मोमबत्तियां ऐसा ऐसा बुझ रही थी। यकीनन यह सब इंसान के लिए इंतहाई भयानक था। ये नसारी किताब आम आंखों की बस की नहीं थी। धुआं मज़ीद फैलता रहा। कमरे में अब अंधेरा छा गया था चारों तरफ, लेकिन वह अब भी शयातीन को पुकार रही थी, बताओ मुझे मेरे पैरोकारों, बताओ अपने खुदा को। उसके हाथ उसकी आंखों के सामने थे। कमरे में जितने भी स्याह मोती थे वो चमकने लगे थे। उसके हाथों के नाखूनों में पहले हल्की सी चमक आई, बिल्कुल बिजली की तरह। फिर उसमें सफ़ेद सूट में मलबूस सफ़ेद रुमाल सर पर बांधे एक नौजवान मस्जिद में खड़ा नजर आया। उसके अंगूठे के नाखून उस रोशनी की वजह से जलने के करीब थे, लेकिन वह जान चुकी थी कि सुल्तान इस्लामाबाद में मौजूद है और इस वक्त फैसल मस्जिद में ईशा की नमाज अदा कर है। मतलब सुल्तान झूठ बोलकर क्या होगा? ये बात अब उसके हवासों पे सवार होगी और फिर एक बड़ी तबाही आएगी। जानते हो जिब्रील, दुनिया में कुछ लोग बिच्छू की तरह होते हैं। जिब्रील के जहन में एकदम डॉक्टर इब्राहिम का चेहरा आया था और उसके जबड़े भींच के थे। बाबा मिराज के सामने यह मंजर भी मख्फी नहीं रहा था। उनके लबों पे पुरसकून कर देने वाली हल्की सी मुस्कान आई। एक शख्स जंगल के बीचों बीच दरिया के किनारे बैठा था। उसका साथी साथ खड़ा था। उसकी नजरों के सामने दरख्त पर से एक बिच्छू दरिया में गिरा जो डूब रहा था। उस आदमी को तरस आया। उसने बचाने के लिए कोई चीज ढूंढी, लेकिन वह मुसलसल तड़प रहा था। उसने अपना हाथ आगे किया, लेकिन बिच्छू ने डंक मारा। आदमी ने हाथ पीछे किया, लेकिन वह फिर से डूबने लगा। आदमी ने फिर से उसे बचाने के लिए हाथ आगे किया, लेकिन उस बार फिर उसे डंक मारा गया। साथ खड़े आदमी ने कहा, जब वो आपको नुकसान पहुंचा रहा है तो आप क्यों मदद करना चाहते हैं? मदद करने वाला आदमी मुस्कुराया और आहिस्ता से बोला, उसका काम है डंक मारना, बदी करना, लेकिन अच्छे लोगों का काम है मदद करना, अच्छाई करना। दुनिया में कुछ लोग भी बिल्कुल बिच्छू की तरह होते हैं, लेकिन एक अच्छा इंसान कभी भी मदद करना, अच्छाई करना नहीं भूलता।
डंग मारने वाले आपको डंग मारेंगे, लेकिन जब आपका उनके साथ गुजारा नामुमकिन हो जाए तो ये भी मुमकिन है कि किनारा कर लिया जाए। मिराज बाबा की बात 100% ठीक थी और शायद जिब्रील भी समझ गया था। उसे रहनुमाई चाहिए थी और वो शायद मिल भी गई थी। आज भी दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं जो बिना किसी मुआवजे के खुदा के रास्ते पर होते हैं। मिराज बाबा उन सब के लिए एक रहनुमाई साबित हुए थे। काश उनकी मेहनत हीरा मासे पर भी काम आती, लेकिन बेसोध जब अच्छाई से बुराई ज्यादा बड़ी हो जाए तो कोई रहनुमाई काम नहीं आती। और यही वजह थी कि ये अभी भी इतने सालों से आज तक बुराई में थी। और उसकी बुराई थी कि दिन ब दिन ताकतवर होती जा रही थी, मजबूत हो रही थी। उसका अंजाम भयानक होना था, बेहद भयानक। जिसकी बुराई को मिराज बाबा नहीं रोक पाए, शायद वो कभी भी अच्छाई पर नहीं आ पाएगी। और उसकी एक वजह यह भी थी कि खुदा की उस पर फटकार थी। खुदा उससे नाराज था, और जिससे खुदा नाराज हो उससे सजदों की तौफीक छीन लेता है, और वो भी शायद कभी भी ये तौफीक हासिल नहीं कर पाएगी। वो एक कबीरा गुनाह में मुलव्वस हो चुकी थी, और वो था काला इल्म, जो शिर्क के बराबर है। और खुदा सब कुछ माफ कर देता है लेकिन शिर्क नहीं। और इस बारे में बताया गया कि खुदा अगर गफूर रहीम है तो वह जब्बार भी है। अब उसे खुदा की गजब से डरना चाहिए। या अल्लाह, हम सबको इस शर से महफूज करें। वह नमाज इशा अदा करके कुछ पुरसकून हुआ तो अपने मखमली हाथ दुआओं के लिए उठाए, लेकिन आज वो रोया नहीं था। आज वो पुरसकून था, उसकी आंखें चमक रही थी। उसकी वजह यह भी थी कि चलो कुछ तो क्लू मिला। चलो अब वो अपनी बहन को ढूंढ ही ले गए। एक उम्मीद थी जो फिर से कायम हो गई थी। वो सफ़र जो 3 साल से एक ही जगह से शुरू होकर ख़त्म हो रहा था, अब उसे उस सफ़र की मंजिल के आसार नजर आ रहे थे, जो वासिया तो नहीं थे लेकिन थे। तो उससे सिर्फ एक दुआ मांगी, अपने हाथ चेहरे पर फेरे और खड़ा हो गया। जानते हो वो दुआ क्या थी? या अल्लाह, मुझे अपनी पनाह में रखना। उसने ये नहीं मांगा था मेरे ख्वाब ख़त्म कर, या मेरी बहन से मुझे मिलवा, या मेरे इम्तिहान ख़त्म कर। वो जानता था ये सब इम्तिहान वक्ती हैं जिनका खात्मा यकीनी है, लेकिन इंसान है, परेशान हो जाता है। सुल्तान की तरह ही उसने एक आला दुआ मांगी थी। वो वहां से उठा और बाहर आ गया। वलीद भी नमाज अदा कर चुका था, वो भी सुल्तान के साथ ही बाहर आया। वो मुंतज़िर था कि सुल्तान क्या करेगा। वो सुल्तान की हरकतों से उलझ सा रहा था। सुल्तान ने बाहर आके एक नज़र मुड़ के वलीद को देखा, फिर आयशा से बोला, आओ। वो अपनी नमाज गाह से निकल के बाहर बाहर मस्जिद के सेन तक आया। उसके दाएं तरफ लंबी सीढ़ियां थी, वो चलता चला गया। वलीद उसके पीछे था। वो चल के मस्जिद की दूसरी मंजिल पे आया, जहाँ एक अलग ही किस्म की खामोशी थी। अलबत्ता कुछ लोग वहाँ मौजूद थे, कुछ वहाँ के ही थे तो कुछ विजिटर्स थे, लेकिन वहाँ खामोशी थी, एक बेहद सुकून वाली खामोशी। आज उसके चेहरे की रौनक ही अलग थी। वो चलता हुआ मस्जिद की छत के आखिरी किनारे पर आया और सुकून से खड़ा होकर मंजर देखने लगा, जहाँ से उसे इस्लामाबाद की खूबसूरती का कुछ मंजर नजर आ रहा था। लेकिन उसकी नज़र सामने पहाड़ों पे थी, जो बज़ाहिर अंधेरे की वजह से साफ दिखाई तो नहीं दे रहे थे, लेकिन मस्जिद का ये नरम गोशा उसके लिए काफ़ी आरामदा था। वो मुसलसल कुछ देर वहाँ खड़ा रहना चाहता था। वलीद भी साथ था, लेकिन दोनों ही खामोश खड़े थे। अभी वहां खड़े उससे चंद मजीद लम्हे गुजरे थे जब उसे परिसा का फोन आया। वलीद के लिए ये न्यूज़ शॉकिंग थी कि सुल्तान शादी करे, लेकिन ये फैसला तो उसकी जिंदगी का था और उसे मुकम्मल हक था। लेकिन वलीद उस खबर के लिए तैयार नहीं था। वो जान गया था कि परिसा का फोन है, इसलिए वो सुल्तान से थोड़े फासले पे हो गया। उसे मुस्कुराहट के साथ सुल्तान ने फोन कान से लगाया। हेलो। उसने सलाम का जवाब दिया। फिर परिसा ने उसका हाल अहवाल पूछा। क्या पहुंच गए? परिसा ने पूछा था। परिसा सवाल कर रही थी और वो जवाब दे रहा था। वो बोलना नहीं चाह रहा था, लेकिन वो परिसा से बात भी करना चाहता था। लेकिन परिसा को समझ नहीं आई कि वो आगे क्या कहे। वो मज़ीद 2 लम्हे उसके बोलने का इंतजार करती रही, लेकिन वो खामोश था। ऐसे वो फोन ही काटना चाहती थी कि कहीं सुल्तान को बुरा न लग जाए। आपने खाना खा लिया? अगला यही सवाल उसे मुनासिब लगा। एक लम्हे के लिए, सिर्फ एक लम्हे के लिए उसके चेहरे पे मुस्कुराहट आई। फिर दोबारा उसे एक लफ्ज़ से जवाब दिया, नहीं। उसने आज पहली बार उसे उस निगाह से देखा था। आज पहली बार उसका नुक्ता नज़र बदला था। वो उसे अपने साथी के तौर पे अब देख चुका था। अब वो चाह के भी मुंह नहीं मोड़ सकता था। वो उससे बात करना चाहता था। अगर वो उसकी होने वाली बीवी थी, अपनी पहली मोहब्बत को, अपने पहले इश्क को वो सच में भूलना चाहता था। और किसी ने सही कहा है कि सच्चा प्यार आपकी पहली मोहब्बत को भुला देने की ताकत रखता है। वो फिर से पूछ के खामोश होगी। अब वो क्या कहे, उसे क्या कहना चाहिए। एक पल के लिए परिसा ने फिर सोचा, लेकिन सुल्तान ने आयशा से बोला, मेरी फिक्र मत करो, मैं जल्द लौट के आऊँगा। न जाने उसने ऐसा क्यों कहा था, वो नहीं जानता था, लेकिन आज पहली बार ऐसा हुआ था कि उसे अजीब सा महसूस हुआ। आज पहली बार उसे उसकी हल्की सी फिक्र हुई, लेकिन अगले ही लम्हे उसने खटाक से फ़ोन बंद किया। उसने निचला लब दांतों तले दबाया, फिर मासूमियत से भरी नजरें उठा के आसमान की स्याही की तरफ देखा और एक लंबी सांस खारिज की। वलीद भी शायद किसी से बात कर रहा था। परिसा ने एक नज़र फ़ोन को देखा, फिर आयशा से बड़बड़ाई,
یہ سچ ہے مائجاری کہ میں کبھی کبھی آپ کو سمجھ نہیں پاتی، لیکن یاد رکھیں میں ہی صرف آپ کو سمجھتی ہوں۔ اس نے مڑ کے پیچھے آئینے کی طرف دیکھا جہاں اسے پرپل رنگ کی گلابی گڑیا نظر آئی۔ صبح کی طرح ہی بالوں کی چوٹی باندھی ہوئی تھی، کل جو کچھ ہوا تھا، لیکن اب وہ آہان کی طرف سے کچھ پرسکون ہو گئی تھی۔ لیکن وہ کیا کرتی، وہ تو سلطان سے محبت کرتی ہے۔ وہ آئینے کے قریب ہوئی، بالوں کی چوٹی آگے کی، اپنے چمکتے رنگ کو دیکھا، پھر اپنے گالوں کو آہستہ سے چھوا۔ کیا آپ کے قابل ہوں میں سلطان؟ اس نے آنکھیں بڑی کر کے اپنا عکس دیکھا۔ خوبصورتی میں تو کوئی کمی نہیں تھی۔ اب آخر وہ وقت قریب تھا جب اسے محبت ملنے والی تھی۔ آخر کتنا انتظار کیا تھا اسے۔ اس نے اپنے ہاتھ اپنی آنکھوں پہ رکھے اور ہلکا سا مسکرائی اور بے تحاشا شرمائی۔ سلطان نے موبائل جیب میں ڈالا اور ایک لمبا سانس لیا۔ ولید اب قریب آ گیا تھا، اس کی چمک ویسا ہی تھی۔ اب وہ کسی ہوٹل میں آرام کرنے والے تھے اور پھر صبح سے اپنی کھوج شروع کرنی تھی، وہ کھوج جس کی انہیں برسوں سے تلاش تھی۔ مارتھا کمرے کی بالکنی میں کھڑی تھی، اسے بھی اسلام آباد آئے چند منٹ ہی گزرے تھے۔ وہ جانتی تھی کہ سلطان کہاں ٹھہرا ہے، کیا کر رہا ہے، پل پل کی خبر اس کے پاس تھی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی اس نے آرتھر سے بات کی تھی، وہ بھی پرسکون تھی، بلکہ ایک شرارتی مسکراہٹ اس کے چہرے پر تھی۔ مجھ سے جھوٹ تمہیں بھاری پڑے گا سلطان۔ اس کی آنکھوں کے سامنے صبح کا منظر گھوم گیا جب سلطان کا اسے فون آیا تھا۔ آرتھر دیکھو ذرا کیسے جھوٹ بول رہا ہے۔ مارتھا آنکھیں بڑی کر کے آرتھر کو دیکھا جو بھرپور مسکرایا۔ آخر تم دونوں میں ایک ہی خون ہے مارتھا۔ میں جھوٹ نہیں بولتی تو وہ ڈبل روپ نہیں رکھتا مارتھا۔ اچھا بس۔ اس نے دایاں ہاتھ اٹھایا، جو بھی ہے اس کی سلطان کو سزا ملے گی۔ اس کے لبوں پہ شریر مسکراہٹ ہے۔ آرتھر نے اسے آنکھیں سکیڑ کے دیکھا۔ تمہارے دماغ میں کیا چل رہا ہے مارتھا؟ اسلام آباد جو وہ کرنے جا رہے ہیں اس سے پہلے تو تھوڑا گھماؤں کی میں، مطلب؟ آرتھر نے پوچھا۔ گول گول چکر آرتھر، گول گول۔ بس مارتھا اس کا اور امتحان نہیں، اس کی سائڈ لینا بند کرو۔ اسے بس یاد دلانا ہے کہ بابا نے کبھی جھوٹ بولا نہیں سکھایا اسے، اللہ بچائے اسے۔ آرتھر نے سلطان کے لیے دل سے دعا کی تھی۔ صبح کا منظر اس کی مسکراہٹ کا باعث تھا۔ اس کی آرڈر کی ہوئی کافی آ گئی تھی جسے اب وہ سکون سے آہستہ سے پی رہی تھی۔ عورتوں کی چال سے ہمیشہ کے لیے بچ کے رہنا چاہیے، یا جس نے بھی کہا ہے بڑا سوچ سمجھ کے کہا ہے۔ تم کوئی غلط قدم نہیں اٹھاؤ گی۔ مناہل کی آواز کانپ رہی تھی۔ وہ ایک گھنٹے سے اسے سمجھا رہی تھی، لیکن وہ سر جھکائے خاموشی سے کوئی منصوبے ترتیب دے رہا تھا۔ کیا واقعی آہان کوئی غلط قدم اٹھانے والا تھا؟ وہ کتنی دیر سے یوں ہی سر جھکائے جانے کیا سوچ رہا تھا۔ اتنی دیر سے مناہل اسے سمجھا رہی تھی۔ وہ اس کے چچا کی بیٹی تھی، لیکن پتہ نہیں اس نے کچھ بھی سنا تھا یا نہیں۔ مناہل کی اب بس ہوئی اور اس نے اس کا چہرہ اوپر اٹھایا۔ تو مجھے سن رہے ہو؟ آدھی بات اس کے منہ میں ہی دب کی۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی، یوں برسوں کا جاگا ہوا ہو۔ مناہل تو اسے دیکھتی رہ گئی۔ اس کا دل کیا وہ اسے تسلی دے، اسے سینے سے لگائے، اسے بتائے کہ وہ آخری تو نہیں تھی، کوئی اور بھی تو تھی جو اس سے سچی محبت کرتی ہے۔ لیکن ابھی اسے اپنے جذبات کو قید رکھنا تھا۔ ابھی اس کی جدائی کا غم تازہ تھا، اور پھر محبت سے نامحرم ہونے کا اعلان نہیں۔ وہ اس کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے تو محبت کی تھی۔ اس نے گیلی سانس اندر کھینچی۔ آہان نے گلابی ہوتی آنکھوں سے اسے بے بس نظروں سے دیکھا، یوں جیسے ایک بچہ اپنی ذہنی کیفیت بتا نہ پا رہا۔ مناہل کو سمجھ نہیں آیا کہ وہ کیا کہے، کیسے تسلی دے، کون سے الفاظوں سے اس کے زخموں کا مداوا کرے۔ یقیناً یہ اس کے لیے انتہائی مشکل وقت ہے، اور وقت کا کام ہے گزرنا، اور وہ گزر ہی جاتا ہے۔ لیکن جو تکلیف ہے، جو اذیت ہے، وہ کیسے ختم کی جائے؟ وہ اسے اس کی یاد میں مجنو بنتے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ نہیں، یہ آزمائش نہیں، مناہل کے لیے ناممکن سی تھی۔ وہ آج پہلی بار مناہل نے اس کی آنکھوں میں جھانکا تھا، اور اسے وہاں تکلیف کے علاوہ کچھ نظر نہیں آیا۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ کچھ کہے، کچھ بولے، کچھ شکوہ کرے، کچھ شکایت کرے، ہمیشہ کی طرح اس سے لڑے، اسے زج کرے، لیکن اس کی خاموشی مناہل کو اندر سے تکلیف دے رہی تھی۔ آہان نے مناہل کو بے بس ہو کے پکارا تھا۔ اب وہ اس کے ساتھ ہی زمین پہ بیڈ کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ گئی تھی۔ آہان نے گردن موڑ کے اسے خاموشی سے دیکھا تھا۔ وہ دونوں ہاتھ گھٹنوں کو پکڑ کے بیٹھا تھا، بال بکھرے ہوئے تھے۔ آہان نے اسے خاموشی سے دیکھا، اور وہ کمزور لمحہ تھا جب دونوں کی بے بس نظریں ملی تھیں۔ کئی لمحے خاموشی کی نظر ہو گئی۔ کیا نہیں تھا دونوں کی آنکھوں میں؟ دکھ، درد، اذیت اور جدائی، لیکن دونوں ہی ایک دوسرے کے جذبات سے کچھ حد تک انجان تھے۔ ہاں تو اس کے جذبات ہی نہیں سمجھا تھا، جبکہ مناہل اس کی محبت کی شدت نہیں سمجھی تھی۔ یہ جدائی ناقابل برداشت ہوتی ہیں، لیکن آہان اس کا عادی بن چکا تھا، اور ایک عادت کو ختم کرنا بے حد مشکل تھا۔ دونوں ہی خاموش تھے، دونوں کے اپنے اپنے غم تھے۔ واقعی یک طرفہ محبت آزمائش ہے۔ دونوں کے ہاتھوں کی لکیریں خالی تھی، بے معنی تھی، خاموشی طویل ہو گئی تھی۔ دونوں کے ہاتھوں کی لکیریں خالی تھی، بے معنی تھی، خاموشی طویل ہو گئی تھی۔
सना मलिक चाहती थी कि वो अपने बेटे को मुल्क से बाहर भेज दे, लेकिन शायद ऐसा करना भी मुमकिन नहीं था। उससे परीसा से बिछड़े अभी कुछ वक्त ही तो हुआ था, लेकिन उसे देख के लग रहा था, हाय हिजर, काश कभी किसी को एक तरफा मोहब्बत ही ना हो। अब मनाहिल भी खामोश बैठी थी, आंसू भी टप टप करके गिर रहे थे। शायद वो रो रो के थक चुका था। काफी देर गुजरने के बाद मनाहिल ने आयशा से उसे कंधे पर सर रखा। कमरे का दरवाजा खुला हुआ था, लेकिन सना मलिक अपने कमरे में ही थी। मस्जिद उसे सर रखे 2 लम्हे ही गुजरे थे जब अहान ने बोलना शुरू किया, जानती हूँ। उसकी आवाज बेहद आहिस्ता थी। मनाहिल भी बमुश्किल सुन रही थी। जानती हो मनाहिल, वो क्या है? मनाहिल ने सर उठाया। वो उसका कजन था, ये आम बात थी, लेकिन इस वक्त आम बात नहीं थी। मनाहिल खामोशी से उसे सुनना चाहती थी। वो चाहती थी कि वो बोले, कुछ भी बोले, बस वो खामोश न रहे, अपने जज्बात को अपने दिल में न रखे। क्या है वो मेरे लिए? वो मुझ में मेरी धड़कनों की तरह थी। वो कैसे मुझसे जुदा हो सकती है? क्या मेरी मोहब्बत इसके काबिल नहीं? मनाहिल ने एकदम सर उठा के देखा। कितनी बेकरारी थी ना उन आंखों में। और उससे दोबारा से सर रखा, उसके बाजू पर हाथ रखा। वो नहीं जानती थी कि जब उम्मीद टूटती है तो क्या करते हैं। उसकी मोहब्बत तो मुझे मेरी सांसों की तरह अजीज है। अगर वो जुदा हुई तो? नहीं आहान, नहीं, ऐसे मत कहो। वह जैसे तड़प कर बोली। आहान ने लाल होती आंखों से देखा। मेरा दिल चल रहा है मनाहिल, उसे सिर्फ उसकी मोहब्बत ही बुझा सकती है। वो उसे बेयकीनी से देख रही थी। इतनी मोहब्बत में जुदाई कैसे मुमकिन है? मनाहिल, उसने आयशा से पुकारा था। उस पुकार पे तो वो दिलो जान भी वार सकती थी। वो जो मर्जी कह ले, जो मर्जी महसूस कर ले, लेकिन ये हकीकत है कि मेरी मोहब्बत उसे मेरा करके ही रहेगी। मेरी मोहब्बत पे मुझे यकीन है। आह, कितना भोला आशिक था वो। काश मनाहिल उस वक़्त उसकी इस गलत फहमी से दूर कर देती। लेकिन मैं उसे हासिल कर लूंगा, वो मेरी ही होगी। वो जैसे एक कसम से बोला था, वो क्या करने वाला था इस वक्त पूछना बेकार था। अल्लाह तुम्हें सब्र दे, मनाहिल बस इतना ही कह सके। अगला दिन वो दोनों एक दुकान पर खड़े थे। वो दुकान जहाँ पे वो निशान बनाए जाते थे, वो टैटू जो साथ पे थे। इस्लामाबाद की शायद ही मशहूर दुकान थी। सुबह 9 बजे का वक्त था जब एक लड़की अंदर दाखिल हुई। उसका लिबास अजीब तर्ज का था। सफेद से रंग की फ्रॉक थी जो घुटनों से बस थोड़ी नीचे थी। नीचे चमड़े के बूट थे। उस फ्रॉक पे चमड़े की काली डोरियां थी। उसके दाएं हाथ पे काले रंग का दस्ताना था। उसके बाल लंबे नहीं थे लेकिन खुले हुए थे। मेकअप ना होने के बराबर था, लेकिन रंगत साफ थी। सुल्तान ने उसे नजरअंदाज किया और दोबारा वहां के काम करने वालों से पूछगिछ करने लगा। वह लड़की मुस्कुराती हुई आई थी। वह मजीद 2 लम्हे वहां खड़ी थी। फिर उसने वो दस्ताना उतारा और दुकान वाले से उसे मुकम्मल करने का कहने लगी। सुल्तान ने एक नज़र और मोबाइल में वो फुटेज जूम करके देखा, लेकिन उसके मुतालिक उसे कोई जानकारी नहीं मिली थी। वह इधर उधर देखने लगा। वलीद के चेहरे पर बिल्कुल हल्की सी मुस्कुराहट है, लेकिन वो महारत से जब्त कर गया, क्योंकि सुल्तान ने अगर उसे देख लिया ना तो यकीनन और उसके निकलने वाले दांत तोड़ देता। वो मायूसी से दुकान के बाहर निकला। अब के वलीद खुल के मुस्कुराया और जैसे वो अब लुका छुपी का मजा लेने वाला था। वो इधर उधर देखता बाहर निकला। वो चंद लम्हे खड़ा रहा, कुछ सोचता रहा। एकदम उसके दिमाग में कुछ क्लिक हुआ। इसे मुकम्मल करते। उस लड़की की बात याद आई। वो टैटू भी तो अधूरा था। उसने पहले क्यों नहीं सोचा? वो लड़की भी तो हो सकती थी। वो 1 सेकंड से पहले अंदर की तरफ भागा, लेकिन अफसोस वहां कोई नहीं था। ओह शिट! पहला गवाह हाथ से निकल गया। वलीद भी साथ है, यूं जैसे वो उसके साथ हो, लेकिन वह मुस्कुरा रहा था, पर सुल्तान के सामने बिल्कुल नहीं। सुल्तान ने दुकान वाले से पूछा था, लेकिन उसका कहना था कि सुल्तान के निकलते ही वह निकल चुकी थी। वो पागलों की तरह भागा, लेकिन उस बाजार में रश काफी था। उसे ढूंढना नामुमकिन सा लग रहा था, लेकिन वो सुल्तान ही क्या जो हिम्मत हार जाता। वो भीड़ में खड़ा उसे ढूंढ रहा था। आगे पीछे दाएं बाएं मुख्तलिफ किस्म के लोग थे। वलीद, तुम वहां जाओ, मैं यहाँ जाता हूँ। ओके। वलीद अपने सामने 2 रास्ते देख रहा था। वो चौक के बीचों बीच खड़े थे। सुल्तान दाएं तरफ मुड़ा और वलीद बाएं तरफ। मैं उसे ढूंढ लूंगा, मैं उसे हाथ से यूं ही जाने नहीं दूंगा। सुल्तान बड़बड़ाता हुआ उसे यहाँ वहां तलाश कर रहा था। वलीद बाएं तरफ मुड़ गया। उसके बिल्कुल सामने फ्रेश जूस का ठेला लगा था। वो वहां जाके रुका था। नाश्ता भी उसने ठीक से नहीं किया था। मुझे मौसमी का जूस चाहिए। वो सुकून से वहां खड़ा हो गया। वो मार्था से राब्ते में था। उसने कान में लगे ब्लूटूथ का बटन प्रेस किया। हाँ मार्था, उसे जूस का घूंट हलक में उतार के कहा था। शर्म करो, मेरा भाई होलोफीरा को पागलों की तरह ढूंढ रहा है और तुम यहाँ खड़े होकर जूस पी रहे हो। वेट वेट, उससे जूस का दूसरा घूंट पे हलक में उतारा। मार्था, ये छुपन छुपाई तुम्हारी शुरू की हुई है, मैं तो बस मजे ले रहा हूँ। अच्छा आर्थर, ज्यादा बातें मत बना। और उसके पास जब उसे अगर तुम्हें ऐसे देख लिया ना तो तुम उससे काबू भी नहीं कर पाओगे। हाँ ये तो है, वलीद हंसते हुए कहा। ओके। उसे जूस का आखिरी घूंट भी हलक में उतारा और दोबारा से उसे ढूंढने लगा। सुल्तान उसे तलाशते हुए काफी आगे जा चुका था और उसकी जुबान से कुछ ना कुछ निकल रहा था। कभी वो खुद को कोस रहा था, कभी वो उसे मिल जाने की दुआ कर रहा था। वो अभी आगे बाजार के चौथे चौक पहुंचा था जब उसे इस लड़की की एक झलक नजर आई।
اس کا मुंह दूसरी तरफ था, लेकिन उसका हुलिया वैसा ही था। सुल्तान अंधाधुंध उसकी तरफ भागा। उसके कदम जल्दी जल्दी उठ रहे थे। वो मजीद 2-4 कदम ही दूर थी। उसका दिल धड़क रहा था। सुल्तान जल्दी से उस तक पहुंचा और उसके कंधे पर हाथ रखा। वो लड़की मुड़ी, लेकिन ये वो नहीं थी। ओ खुदाया, ये लड़की तो कोई और है। वो लड़की अब उसे गुस्से से घूर रही थी। माफ कीजिएगा। सुल्तान माजरत करके आगे बढ़ा, लेकिन वह चकमा दे के निकल चुकी थी। उसने पहला इशारा खो दिया था। उसने लंबी सांस ली। वो वापस जाने के लिए रुख मोड़ा। अभी वो पहले ही कदम उठा पाया जब उसने उसके कानों में आवाज पड़ी। उसने आंखें बंद करके गौर से उस शोर में उसकी आवाज सुनने की कोशिश की। हाँ, ये तो उस लड़की की आवाज थी। ठीक है, कल शाम जंक यार्ड कैफे में मिलते हैं। उसने आंखें खोली और फिर दोबारा अपने चारों तरफ देखा, लेकिन वह फिर गायब थी। आह, ये सब क्या हो रहा था? वो एक लड़की को ढूंढ नहीं पा रहा था। यकीनन इम्तिहान बेहद मुश्किल था, लेकिन ये तो शुरुआत थी। वो हार नहीं मान सकता था। उसने दोबारा से चारों तरफ देखा तो कदम आगे पीछे भी गया, लेकिन बेसुध। अब उससे मिलने का एक ही तरीका था। कल वो जंक यार्ड कैफे में मिलेगा, लेकिन वो जानता था उन सब का उससे कोई ना कोई ताल्लुक जरूर था, और वो उसे ढूंढ के रहेगा और ढूंढ के सारा सच सामने भी लाएगा। वलीद ने सुकून से जूस पिया। अब वो बबल मुंह में डाले घूम रहा था। आह, कितना मजा है। वो मसीह 2-4 कदम चला जब सुल्तान ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसका रुख दूसरी तरफ था। उससे अपनी बत्ती से अंदर किया, संजीदगी से मुड़ा और हामता हुआ उससे पूछने लगा, कुछ पता चला? सुल्तान ने नफी में सर हिलाया। वलीद ने ऐसे तासुरात बनाए जैसे वो कई किलोमीटर भाग के आया हो। सुल्तान से ज्यादा मायूस तो वलीद लग रहा था। कोई नहीं सर, हम पकड़ लेंगे। आए जब तक पानी ही पी लेते हैं। गला खुश्क हो गया। सुल्तान ने संजीदा तासुरात के साथ सर अस्पात में हिलाया। माथा जो उसे सुन रही थी आहिस्ता से बोली, फुक्कड़। वलीद के चेहरे पे हल्की सी मुस्कान आई, जिसे वो ना चाहते हुए भी जब्त कर गया, क्योंकि उस वक्त सुल्तान मजाक के मूड में बिल्कुल भी नहीं था। दोनों अब कुछ खा पी रहे थे और सुल्तान उसे बता रहा था कि वह लड़की किसी से कल जंक यार्ड कैफे में मिलने वाली है। वलीद संजीदगी से सुन रहा था। हम उसे कल पकड़ ही लेंगे, डोंट वरी सर। सुल्तान ने सर हिलाया। जब सुल्तान का मोबाइल बजना शुरू हुआ, उसने मोबाइल निकाला। एक मैसेज चमक रहा था। वो कोई प्राइवेट नंबर था। पहले भी यहाँ से उसे एक मैसेज आया था जब वो आदमी अनाया की चेन लेके उसके पास आया था। हो सकता है ये हीरा मानसी हो। सुल्तान के माथे पे बल आए। उसने मैसेज खोला। मैं जानती हूँ सुल्तान, तुम इस्लामाबाद में हो, लेकिन मैं भी वादा करती हूँ तुम वहां तक कभी पहुंच नहीं पाओगे। तुम्हारी खैर ख्वाह, हीरा मानसी। आह, ये कैसे जानती है? यहाँ आना तो एक राज था। उससे एक नजर सामने वलीद को देखा, लेकिन वो गद्दार तो नहीं था। नहीं, वलीद पे मुझे भरोसा है। उसने वो मैसेज उसे दिखाया, लेकिन अब सही मानों में वलीद परेशान हुआ। हीरा कैसे जान गई? क्या कोई हमारे पीछे है? वो तो सोच के रह गया। उसने चारों तरफ नजरें दौड़ाई, लेकिन हर कोई अपने काम में मसरूफ दिखाई दिया। कुछ भी साफ नहीं था। सब कुछ आंखों के सामने था, लेकिन धुंधला सा, उलझा सा। कभी न कभी तो वह राज तक पहुंच ही जाएगा। उसे सब्र से काम लेना चाहिए। बहुत कुछ उसके हाथ में ही था, लेकिन मसला ये था कि कुछ चीजों से वह अनजान था। वो दोनों दोबारा फ्लैट पे गए। उसका दिल बोझल हो रहा था। जंग का मजा तो जब आता है जब दो फौजी आमने सामने हो, एक दूसरे के पीछे छुप के। जंग तो नहीं होती। वो फ्लैट पे गया, कमरे का दरवाजा लॉक किया। वलीद भी अपने कमरे में जा चुका था। सुल्तान कुछ लम्हे यहाँ वहां चक्कर काटता रहा, यहाँ से वहां और वहां से यहाँ। उसने मजीद 1-2 लम्हे सोचा, फिर उसने कुछ सोच कर परीसा को कॉल मिलाई। पहले ही कॉल पे उठा ली गई। सुल्तान ने सलाम में पहल किया, फिर हाल चाल पूछ के वो मतलब की बात पे आया। उसे समझ नहीं आ रही थी कि वह किस तरह कहे, लेकिन यही एक हल था। वो एक शक के बिना पे ये सब कर रहा था। ये मुमकिन भी था कि बड़ी माँ का उन सबसे कुछ लेना देना हो, या लेना देना ना भी हो, लेकिन उस बात का उसे यकीन तो हो गया था कि बड़ी माँ उन सब के बारे में कुछ ना कुछ तो जानती हैं, और वो डायरेक्टली कुछ नहीं पूछ सकता था। और इस मसले का हल उसे परीसा में नजर आया। वो ये काम कर सकती थी अगर वह सुल्तान की मदद करना चाहे तो। परीसा, क्या तुम मेरा एक काम कर सकती हो? सुल्तान ने आयशा से पूछा। वो बेड पे बैठ चुका था। उसका नंबर भी ट्रैप हो सकता था। परीसा ने मोबाइल को देखा। ये सुल्तान ही है ना? उसने चमकती आंखों के साथ हाँ कहा। मैं तुम्हें एक प्राइवेट नंबर से कॉल करता हूँ, उसे पिक करो, ओके? प्रीसा ने फोन बंद किया और उसकी प्राइवेट नंबर से जो कॉल आई उसे यस किया। प्रीसा कुछ नहीं जानती थी, लेकिन ये बात काफी हद तक उस स्केल में थी कि सुल्तान अभी भी अनायाबी की तलाश में है। सुल्तान ने उसे अलिफ से ये तक सारी बात बताई। उसे यकीन था कि परीसा उसे समझेगी। यहाँ वह दिल से नहीं दिमाग से काम लेगी। वह बड़ी माँ पे शक नहीं कर रहा था, लेकिन वह दिमाग का क्या करता जो उसी की तरफ इशारा कर रहा था। लेकिन सुल्तान, ये कंफर्म कैसे करूं कि बड़ी माँ ये जानती हैं कि नहीं कि आप कराची नहीं इस्लामाबाद हैं? अगर बड़ी माँ इस बारे में कुछ जानती भी हुई तो क्या वो मुझे बताएंगी? मुझे नहीं लगता सुल्तान। जब वो आपको नहीं बता रही तो मुझे क्यों? परीसा का सवाल ठीक था। सुल्तान ने लंबी सांस अंदर की। परीसा, मैं जानता हूँ बड़ी माँ कभी नहीं बताएंगी। उनसे कुछ नहीं पूछना, लेकिन तुम बात करो उनसे, बातों में पूछो उनके। वो एक लम्हे के लिए खामोश हुआ।
मैं उनके कमरे की तलाशी लूंगी। परीसा ने अगली बात मुकम्मल की। मैं आपको समझती हूँ सुल्तान, आप फिक्र मत करें। सुल्तान को लगा था वो उस बात के लिए नहीं मानेगी। परीसा ने एक लंबी सांस ली। अपना ख्याल रखें और फिक्र मत करें, सब ठीक हो जाएगा। परीसा ने आंखें बंद करके उसे कहा था। सुल्तान ने भी टेक लगा के आंखें मूंद ली थी, यूं जैसे ये सब बरसों की थकन हो। मैं तुम्हारा एहसानमंद हूँ परीसा, खुदा की अमान। अल्लाह हाफिज कह के परीसा ने फोन काटा था। सुल्तान ने फोन साइड टेबल पे रखा। अभी बहुत कुछ बाकी था, बहुत से राज, बहुत से इंकशाफ। वो एक सुनसान गली थी जहां जबरील दाखिल हुआ। ये कोई बंद सी गली थी, ऐसा लगता था जैसे यहाँ कोई आदम साथ ना हो। जबरील पुरसकून था, वो समझ गया था आखिर उसे क्या करना है। वो आगे चलता जा रहा था। ये कोई रात के 8 बज रहे थे और उसके पास गन थी जो बज़ाहिर उसने सिर्फ अपनी हिफाजत के तौर पर ही रखी थी। वो आहिस्ता से कदम उठाता चला कि ये कोई गंदा सा मजदूर मजदूर तबका इलाका मालूम होता था। जगह जगह गंद के ढेर थे, नालियां खुली थी, बदबू काफी हद तक थी। तो अब एक तंग सी गली से होके आगे बढ़ा तो एक खुली सी गली आई। फिर वो गली ज्यादा लंबी भी नहीं थी। वो वहां से निकला तो एक चौक आया और उसके चारों तरफ कोई ना कोई गली निकल रही थी। चौक के बीचों बीच कोई बड़ा चबूतरा सा बना था जो दिखने से ही काफी पुराना लगता था। बेखौफ होकर अंदर दाखिल हुआ तो उसे चबूतरे के बाईं तरफ से निकलती हुई गली के बिल्कुल शुरू में ही दो बुजुर्ग बैठे दिखाई दिए जिनके हाथ में सिगरेट थी। उनके कपड़े बसीदा थे, रंगत सांवली थी, होंठ पीड़ी सदा थे, यूं जैसे वो दिन रात बाकायदगी से सिगरेट पीते हों। जबरील ने सूट बूट पहन रखा था, वह दिखने में ही कोई अपर क्लास का लग रहा था। आगे जाके जबरील ने पहल सलाम किया तो एक बूढ़े ने उसे जलाली नजर से देखा, यूं जैसे वो उन्हें डिस्टर्ब कर गया। दोनों जबरील को अजीब नजरों से देख रहे थे। जब एक बिल्कुल गरीब से मोहल्ले में कोई बड़ी शानदार गाड़ी में जब कोई नवाब आता है तो बच्चे बूढ़े सब उसे बड़े शौक से देखते हैं, लेकिन ये बूढ़े जबरील को देख तो रहे थे लेकिन शौक से नहीं। उन दोनों ने सलाम किया, सलाम का जवाब भी नहीं दिया था। जब जबरील ने उनके मोड़ को नजरअंदाज किया और ऐसा से बोला, क्या आप बता सकते हैं कि जमाल यादव का घर किस तरफ है? ये नाम सुनने के बाद उनके चेहरों पर मजीद गुस्सा चल गया। वो अब और भी अजीब नजरों से देख रहे थे। जबरील को लगा शायद उसने कोई गलत सवाल किया। उसे दोनों के एक नजर देखा, फिर तहम्मुल से जवाब का इंतजार करने लगा। वो मजीद 2 लम्हे उसे देखते रहे, फिर सामने गली की तरफ इशारा किया। मजीद कोई और सवाल किए बगैर जबरील ने उस गली का रुख किया। अब वो दोनों दोबारा बात करने लगे। ये सब अजीब था, ऐसे लोग भी दुनिया में मौजूद हैं। वो तो सोच के रह गया। स्ट्रेंज पीपल। बड़बड़ा के उसने झुरझुरी ली। वो उस गली में दाखिल हुआ और तीसरे मकान की तरफ जहां उसने इशारा किया था वो एक छोटा सा मकान था। जबरील ने दरवाजे के इर्द गिर्द देखा लेकिन वहां तो कोई डोरबेल भी नहीं थी। वह फिर से बड़बड़ाया, वेयर इज डोरबेल? अब उसने हाथ से ही दरवाजे को पीटना शुरू किया। कुछ ही लम्हे बाद एक दुबला पतला सा नौजवान बाहर आया। अलबत्ता कपड़े साफ थे लेकिन बाल लंबे थे जिन्हें पौनी किया गया था। आंखों पे चश्मा लगा था, दरमियाना का रंगत निहायत सांवला था। उसने सवालिया नजरों से जबरील को देखा जैसे कह रहा, हाँ भाई क्या चाहिए? जबरील ने उसे ऊपर से लेकर नीचे तक एक नजर देखा। क्या उसे उस पर भरोसा करना चाहिए? अब लड़के ने आईब्रो उठा के पूछा था कि कौन हो और उसे क्या चाहिए? जबरील ने आयसा से जवाब दिया कि अपने कस्टमर को यूं ही खड़ा रखते हो। जमाल यादव ने आंखें सुकेड़ी और उसे अंदर आने का रास्ता दिया। जबरील अंदर दाखिल हुआ। एक छोटा सा मकान था जो उसकी नजर में साफ था लेकिन जबरील की नजर में निहायत गंदा था। दरमियान में सहन था जिसकी एक तरफ किचन बना था और उसके बिल्कुल सामने गुसल खाना था और उसके दाएं तरफ 2 कमरे थे जो छोटे छोटे थे। और कमरे के बिल्कुल सामने जबरील खड़ा था। उसने सहन में रखी 2 कुर्सियों की तरफ इशारा किया। जबरील खामोशी से बैठ गया। जमाल बिल्कुल उसके सामने बैठा। फिर उसने सिर्फ एक सवाल किया, क्या चाहिए? जबरील ने बातों को घुमाने की बजाय सीधा पॉइंट पे आया, अकाउंट्स हैक करवाने हैं। वह जानता था ये इलीगल काम है लेकिन कभी कभी इलीगल को लीगल बनाने के लिए भी कुछ इलीगल करने पड़ते हैं। तुम्हें किसने भेजा है? उसने फिर सवाल किया, तुम्हारा काम सिर्फ अपना काम करना है, इस बात से गर्ज नहीं होनी चाहिए कि सामने वाला कौन है, ये क्या है। अपना काम पैसों पे करते हो तो काम करो और पैसे लो। उसने जबरील को एक नजर देखा। वो हाँ या ना की कश्मकश में था। जबरील ने उसके चेहरे को बड़े गौर से देखा, फिर हल्का सा मुस्कुराया, पीछे कुर्सी पर टेक लगाई और आहिस्ता से बोला, डॉक्टर इब्राहिम ने। लड़के के चेहरे पर पहले बौखलाहट आई, फिर वो उठने लगा। जबरील ने उसका हाथ पकड़ के उसे झटके से बिठाया। बैठ जाओ। यही तो वो शख्स था जिसने अपनी हैकिंग के जरिए सब कुछ उन लोगों के नाम करवा दिया था और ये बात जबरील बड़े अच्छे तरीके से जानता था। जबरील हल्का सा करीब हुआ और उसकी आंखों में देखकर ठंडे ढार लहजे में बोला, तुम्हें जितना पैसा इब्राहिम ने दिया उससे डबल मैं दूंगा, लेकिन खामोशी से तुम्हें उन सब लोगों के अकाउंट्स ब्लॉक करने हैं। क्या मंजूर है? लड़के ने थूक निकला। एक लम्हा उसे देखा। उसे क्यों लग रहा था कि अगर वो ना कहेगा तो जबरील के हाथों जाएगा और अगर हाँ करेगा तो इब्राहिम के हाथों जाएगा। उसने सर इस बात में हिलाया।
जबरील ने आयशा से पीछे होकर उसका कंधा थपका। गुड। आज वो नरम सा पोलाइट से जबरील नहीं था, उस वक्त वो था जो सुल्तान ने कभी उससे बनने के लिए कहा था। और आज उसे समझ आ गई थी कि सुल्तान जो कहता है उसके पीछे कोई ना कोई वजह जरूर होती है। वो जबरील को लेकर दूसरे कमरे में गया। वहां कुछ कंप्यूटर्स रखे थे जहां वो शायद बस ये काम किया करता था। जबरील ने उसे सब डिटेल दी। उससे कमरे में कदम रख के पहले उसके कंधे पे हाथ रखा, फिर आहिस्ता से बोला, कोई पूछता हुआ आए तो बता देना कि ये जबरील हयात ने किया, लेकिन अगर तुम वफादार न हुए मेरे। तो जबरील ने गन की तरफ इशारा किया। लड़के ने महज सर इस बात में हिलाया, लेकिन असल मानों में जबरील को अपनी इस रूप पे हंसी आई थी। उसने कमरे की दहलीज पे एक चेक निकाला जो 1 लाख का था, जिस पर सुल्तान के साइन थे। उसने मजे से वो चेक उसके हाथ में थमाया। ये रकम एडवांस के तौर पे उसने दी थी। लड़के ने वह रकम देख के शॉकिंग नजरों से जबरील को देखा। एडवांस में ही उसे अच्छी रकम मिल गई थी और अब बाकी रकम वो काम होने के बाद देगा। कल तक ये काम हो जाना चाहिए, जबरील फिर से मध्यम आवाज में बोला। लड़के ने मुस्कुरा के सर इस बात में हिलाया। जबरील वहां से निकलता चला गया और वह लड़का अब अपने काम में लग गया। वो काम जिसमें वो बेहद माहिर था। वो बहुत ज्यादा बड़े इलीगल काम नहीं करता था, छोटे मोटे काम करता था। किसी का अकाउंट हैक करना या पेपर वगैरह लीक करना। आज पहली बार कोई उसे इतनी पेमेंट पे उसकी स्किल पे दे के गया था। वो अब काम में मसरूफ हो गया। उसकी नजर तेजी से स्क्रीन पर चल रही थी, हाथ तेजी से कीबोर्ड पर थे। अब बारी उन लोगों की थी। जबरील अपना पहला कदम उठा चुका था। दूसरी जंग की शुरुआत हो चुकी थी। सुल्तान मुकम्मल तैयार था। वो यहाँ से वहां चक्कर काट रहा था। क्या ये काम उसे परिसा को कहना चाहिए था? क्या वो ये कर पाएगी? कहीं वो खतरे में तो नहीं पड़ गई? क्या वो खुद गर्ज हो रहा था? वो परिसा को बार बार फोन नहीं कर सकता था। कल के बाद उसने भी उसे कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की थी। कुछ देर बाद उसे उस लड़की को पकड़ने के लिए भी जाना था। वो जिस होटल में था उससे तकरीबन 10 मिनट की दूरी पे ये जंक यार्ड कैफे था। वलीद अभी नहीं आया था, या शायद सुल्तान वक्त से पहले तैयार हो गया था। और मजीद यहाँ से यहाँ चक्कर काट रहा था जब उसका मोबाइल बजना शुरू हुआ। उसने मोबाइल निकाला जिस पे एक नोटिफिकेशन था। वो नंबर सेव नहीं था। उसने वो ओपन किया। वो जैसे जैसे पढ़ता गया उसके माथे के बल वाजे हुए। कोई उसके खानदान की लड़की पे यूं बात करेगा तो खतरनाक बल तो उसके माथे पे आएंगे, और आए भी थे। परिसा मुझसे मोहब्बत करती है और मेरे साथ है। अगर जिंदगी प्यारी है तो उसे छोड़ दो। ये कौन था और ये मैसेज सुल्तान को किसने भेजा था? वो लम्हा भर के लिए सोच में पड़ा। हम वो परिसा से मोहब्बत तो नहीं करता था, लेकिन ये बात वो अच्छी तरह से जानता था कि परिसा का किरदार आईने की तरह साफ और शिफाफ है। उसके खानदान का खून उसकी भी रगों में है। भला वो कैसे यूं किसी के साथ? नहीं, ये सब बिल्कुल बकवास है। उसने वो नंबर सेव किया और एक नंबर डायल किया। कॉल जा रही थी। एक दो और तीसरी पे कॉल उठा ली। हेलो अमन। दूसरी तरफ शायद मसरूफियत ज्यादा थी। अमन, मैं तुम्हें एक नंबर सेंड करता हूँ, वो ट्रेस करो और पता लगाओ ये कौन इस्तेमाल कर रहा है और ये कौन है। ओके सर। और हाँ अमन, सुल्तान ने उसे पुकारा था, जितना जल्दी हो सके, और ये बात किसी को पता नहीं लगनी चाहिए। ऑलराइट सर। अमन ने कह के फोन काटा। सुल्तान ने उसे कोई रिप्लाई नहीं दिया था और वह परीसा पे शक करने का सोच भी नहीं रहा था। वो अब दोबारा अपने मिशन के बारे में सोचने लगा था। असल मर्द तो वही होते हैं जो कान के कच्चे नहीं होते, जो छोटी छोटी बातों पर शक नहीं करते, अपनी इज्जतों को शक की निगाहों से नहीं देखते। अभी उसे चक्कर काटते मजीद कुछ लम्हे ही गुजरे थे जब वलीद ने दरवाजा नॉक किया। आ जाओ, सुल्तान ने ऊंची आवाज से कहा था। वलीद ने दरवाजे का नाप घुमाया और अंदर दाखिल हुआ तो सुल्तान बिल्कुल तैयार था। वलीद ने एक नजर उसे देखा, फिर इस बात में सर हिलाया। वो दोनों वहां से निकलते चले गए। वो किसी भी काम में देरी बिल्कुल नहीं कर रहा था। जानते हो क्यों? जस्ट बिकॉज डू इट बिफोर यू डाई। जारी है।